وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شرک و بدعت کا آج غلبہ ہے، شرک و بدعت کا آج غلبہ ہے، سر پکڑ کر نہ روئے کیوں اسلام، اور دنیا داری ہر ایک کا ہے مقصد، دنیا داری ہر ایک کا ہے مقصد، دین ہوتا ہے آج یوں بدنام، اور دین کا درد کیا ہو اس دل میں، دین کا درد کیا ہو اس دل میں جس کو ہو فکر اپنے مسند کی، دین کا درد کیا ہو اس دل میں جس کو ہو فکر اپنے مسند کی، کیوں نہ مردہ ضمیر ہو ان کا کھاتے ہیں جو کمائی قبروں کی، کیوں نہ مردہ ضمیر ہو ان کا کھاتے ہیں جو کمائی قبروں کی. اور 11ویں کونڈے اور قوالی، 11ویں کونڈے اور قوالی سارے قصوں کو اب تمام کرو، 11ویں کونڈے اور قوالی سارے قصوں کو اب تمام کرو. اور شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، ایسے اسلام کو سلام کرو. شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، ایسے اسلام کو سلام کرو. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 11 ستمبر، آج بتاریخ 14 رجب 1424 ہجری مطابق 11 ستمبر سن 2003 عیسوی کے اس مبارک اجتماع میں جو زیر اہتمام مکتب طاعت الجالیات مزنب کے اس حال میں یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اس مجلس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے رجب کے کونڈے. رجب کے کونڈے، اس کی حقیقت اور اس کے تعلق سے اسلام کا موقف کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شرک و بدعت سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے منور و مجلہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت میں نے کی ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو.
فرقے فرقے نہ بنو، گروہ در گروہ نہ بنو۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے لوگو وہ باتیں جو آسمان سے تمہارے لیے اتاری جا رہی ہیں وحی کے ذریعے تم ان کی پیروی کرو، تم ان کی اتباع کرو، اور اللہ کے سوا کسی اور اولیاء، کسی اور رفقا اور کسی اور دوست کی پیروی اور اطاعت نہ کرو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، ایک جگہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے اور میں دین اسلام سے راضی اور خوش ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا کے اندر مسلمان دو طرح کے اعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ دو طرح کے، یا تو ان کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے فرمودات اور فرما تعلیمات کے مطابق ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے انہیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہیں، اور یا تو اس کے مخالف ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو انہیں اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ ان اعمال کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اور اگر مسلمانوں کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو انہیں اعمال سیئہ کہا جاتا ہے، برے اعمال سے انہیں تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر وحی نازل فرمائی ہے اسی کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اسی کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی ہمارا اسلام وہ ہے جسے زمین کے اوپر تعمیر نہیں کیا گیا، ترتیب نہیں دیا گیا، بلکہ عرش سے اللہ عز و جل نے اس اسلام کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اور وہ اسلام عرش سے ہمارے لیے آیا ہے، اور اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جا بجا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر جگہ اپنے نبی کے پیچھے چلنے کا پابند بنایا ہے۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا ہے کہ میرے نبی کو فالو کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے پیچھے چلو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تو اطاعت رسول کی کرے گا، لیکن در حقیقت وہ کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی میرے بندوں سے آپ کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی اور میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور اے میرے بندو تم نبی کی پیروی کرو گے، نبی کی اتباع کرو گے، اس اتباع کے عوض میں، اس اتباع کے بدلے ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مقام، یہ عظیم مرتبہ کسی بھی امتی کو عطا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کے بارے میں یہ کہا ہو کہ لوگوں فلاں کی مان لو، جاؤ ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، فلاں کو مان لو جنت میں چلے جاؤ گے، نہ، سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اگر کسی شخص نے اس منصب کو اور اس مقام اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفعت اور بلندی کو اور اس خصوصیت کو کسی بھی بندے کے ساتھ جوڑا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے اس مقام پر اللہ کے بعد کوئی بھی دنیا کی مخلوق فائز نہیں ہو سکتی،
وہ مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر ان کی اتباع کی جائے گی، ان کے پیچھے چلا جائے گا، ان کی بات مانی جائے گی، ان کے اعمال کو اپنے اعمال سمجھے جائیں گے، تو پھر وہ آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر وہ شخص جو انکار کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کون انکار کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت انکار کیا۔ اس لیے میرے مسلمان دوستو اور بھائیو، میں نے بتلایا کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جو آسمان سے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے جو باتیں نازل کی جا رہی ہیں، اتاری جا رہی ہیں، تم ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ قرآن کریم کی یہ تمام آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اور صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک بھی آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، میرے لائے ہوئے دین میں، میرے لائے ہوئے حکم میں جس نے کسی نئی بات کا اضافہ کیا تو وہ مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردود ہے، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس اسلام کو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور پیغمبر اسلام لے کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری راہ تم اپناؤ گے، دوسرا راستہ اپناؤ گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اور آخرت میں تم خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہم نے نہیں کیا ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہماری مہر نہیں، جس کو ہم نے نہیں کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، باطل ہے۔ وہ عمل کتنا حسین، کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو۔ یہ آیات اور یہ احادیث میرے عزیزو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ مکمل کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے یارو؟ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ بھرا ہوا ہے بالکل، اب اس میں ایک قطرے بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں۔ یہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کسی کو بھی حذف یا اضافہ کرنے کی اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ یہ دین کامل ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اب نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی دوسرا دین آئے گا، یہی آخری نبی ہے اور یہی آخری دین ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مطلب ہمیں واضح طور پر ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو بھی دینی احکامات اس امت کو دیے جانے والے تھے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے دیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، مطلب جو بھی احکامات، جو بھی فرمودات، جو بھی تعلیمات قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکامات اپنے بندوں کو دے دیے، اور ہدایت کی یہ نعمت پوری ہو گئی، اور اس امت کے لیے جس دین اور جس طریقے اور جس طریقے عمل، جس دین اور جس طریقے کو پسند کیا گیا ہے اس کی تکمیل کر دی گئی ہے، اور اسی دین اسلام کو رب کی طرف سے پسندیدگی کی سند عطا کر دی گئی ہے کہ یہی میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میرے نزدیک پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ اب جو شخص بھی اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کامل اور اس مکمل دین کا پابند اور پیروکار بن جائے، اور اسے اپنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، یہاں تک کہ اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ ہے کہ نہیں؟ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی۔ اور میرے عزیزو، یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کی نزول کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ ایک یہودی عالم نے
ایک یہودی عالم نے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی حسرت سے اس نے یہ بات کہی کہ اگر یہ آیت کریمہ جو تم مسلمانوں میں کے اندر نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اگر یہ ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو خوشیوں کا دن سمجھ لیتے، عید کا دن قرار دیتے۔ اسے اس بات کا میرے عزیزو یہودی کو قلق تھا، تکلیف تھی کہ یہ آیت ان کی کتاب کے اندر کیوں نہیں اتری، یہ آیت مسلمانوں کے اوپر کیوں اتری، مسلمانوں کے لیے کیوں آئی ہے۔ اس کا دین وہ یہ سوچتا تھا، اس کو یہ تکلیف تھی کہ آخر یہودیت جو دین ہے اس کو آخری اور مکمل ہونے کا، کامل اور مکمل ہونے کی سرٹیفکیٹ کیوں نہیں نصیب ہوئی، یہ اعزاز نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ اور ان کی امت کو کیوں حاصل ہو رہا ہے۔ اس یہودی کو اس بات کی تکلیف اور اس بات کا قلق تھا۔ آپ اس آیت کریمہ کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ یہودی کتنی حسرت بھری بات سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب تھا۔ لیکن افسوس اور صد افسوس، اس بات کا افسوس کا مقام ہے کہ اس عظیم نعمت کا احساس اس یہودی عالم کو تو ہو گیا، مگر اس امت کو اور بالخصوص ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان اور اس کے قرب و جوار افغانستان اور جو بھی اردو سمجھنے والے جہاں مسلمان رہتے ہیں، یا فارسی بولنے والے یا بنگلہ بولنے والے جو بھی مسلمان ہیں ہمارے مشرقی ایشیا کے اندر، ان مسلمانوں کو اس بات کا اور اس آیت کریمہ کی عظمت کا احساس نہ ہو سکا، اور نعوذ باللہ اور ثم نعوذ باللہ انہوں نے اس کامل و مکمل دین کو ناقص سمجھ کر اس کی تکمیل کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اپنے بزرگوں اور اپنے ولیوں کی عقیدت اور محبت کی آڑ میں بدعات اور خرافات کے وہ گل کھلائے، خرافات اور بدعات کے وہ نقشے پیش کیے کہ علامہ والحفیظ کہاں اسلام کی وہ زرعی اور مقدس صاف اور ستھری تعلیمات، اور کہاں بدعات اور خرافات کے یہ پلندے۔ اور آج میرے عزیزو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اسلام کے عظیم رکن نماز، زکوٰۃ، روزے، حج سے زیادہ اہمیت لوگوں کے نزدیک کس بات کی ہو گئی ہے؟ نظر و نیاز کی ہو گئی ہے، فاتحے کی ہو گئی ہے، سویم دویم تیجے اور 40ویں کی ہو گئی ہے، شب برات کی ہو گئی ہے، اور رجب کے کنڈوں کی ہو گئی ہے۔ فاتحہ اور نیاز کو اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت کی جگہ اجمیر اور گلبرگہ اور کلیر اور داتا گنج اور حجویری اور پاک پٹن کے عرسوں اور میلوں نے لے لی ہے، اور مزاروں پہ چلہ کشی اور وہاں پہ جھاڑو وغیرہ دینے کو یہ دلوں کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور مسنون اذکار اور اعمال جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں، وہ اذکار جو ثابت ہیں، ان کی جگہ خود ساختہ گڑھے ہوئے اعمال اور اذکار نے لے لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سچ فرمایا تھا مولانا حالی رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں اور شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل ان کے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ نہ توحید میں کچھ خلل ان کے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ دوستو اور بھائیو، انہی بدعات اور خرافات کے بہت سارے پلندوں میں سے، بہت سارے ڈھیروں میں سے ایک بدعت نہیں، سینکڑوں بدعتیں ہمارے امت مسلمہ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر سینکڑوں بدعتوں نے جنم لے لیا ہے، اور ایک نہیں، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ لیکن آج کی اس مجلس میں انہی بدعتوں میں سے ایک بری رسم، اسی شہر رجب کے مہینے میں ایک بری رسم رجب کے کنڈوں نے لے رکھی ہے۔ رجب کے کنڈے بھی ہیں جو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر منائے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جناب علی ایک لکڑہارے کی کہانی گڑھی گئی، اور اس کہانی کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ گویا یہ ایسی کہانی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس مجلس میں میرا موضوع سخن رجب کے کنڈے ہے۔ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور مختلف گوشوں میں، یہ ہمارے بر صغیر ہی میں زیادہ سے زیادہ اس رجب کے کنڈوں کی بڑی شہرت اور بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں
اس رجب کے کنڈے کی حقیقت کو کھول کھول کر کے رکھیں گے اور آپ کے سامنے ان حقائق کو بیان کریں گے کہ جناب عالی سن کر کے آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے کہ اعوذ باللہ، ہم کیا سمجھ رہے تھے اور کہاں اور کس دلدل اور کس تاریکیوں میں ہم ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس حقیقت کو سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف جتنی بھی سازشیں اور باتیں ہیں اللہ ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شرک و بدعات سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں توحید و سنت کی شمعوں کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، رجب کے کنڈے کے تعلق سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ آپ حضرات رجب کے کنڈے کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ آخر آپ لوگوں کے ہاں رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں کہ نہیں بھرے جاتے ہیں؟ کنڈا بھرا جاتا ہے کہ نہیں بھرا جاتا ہے؟ ہاں، اور بڑے شان اور بڑے شوکت سے بھرے جاتے ہیں یہ کنڈے۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو لکڑہارے کی کہانی بھی بتلاؤں گا کہ وہ کہانی کیا ہے، سنیں گے اس کو؟ آپ لوگ جانتے ہیں لکڑہارے کی کہانی کو؟ بہت کم لوگ ہیں جانتے ہیں، عموماً عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ آئیے عام طور پر ایک سوال لوگوں کے ذہن و دماغ میں ابھرتا ہے اور لوگ کرتے ہیں کہ جناب عالی ہم میں جو انتقال فرما جاتے ہیں، ہم میں جو مر جاتے ہیں، آخر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو مر جاتے ہیں ہم ان کے لیے کیا کریں؟ زندگی میں تو ہم نے کچھ نہیں کیا، اب مرنے کے بعد محبتیں لوٹ کے آتی ہیں۔ زندگی میں ہم نے پانی تک نہ پوچھا اس بیچارے کو، کبھی اپنے دروازے پہ چارپائی کرسی یا کوئی پٹرا وٹرا بھی نہ پیش کیا کہ بھئی لو بیٹھ جاؤ، یا چارپائی بھی نہ بچھائی۔ لیکن مرنے کے بعد بڑی محبتیں آتی ہیں۔ مرنے کے بعد میں اب یہ سوچتا آدمی اب کیا کریں کہ اس کی روح کو فائدہ پہنچے، کس طرح سے مردوں کی روح کو ہم تسلی پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ روحوں کو تسلی کیسے ملتی ہے اور ہم کس طرح سے روحوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جس کی وضاحت کے لیے بہرحال ایک وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر میں اس کی تفصیلی روشنی اس کے اوپر ڈالوں گا، مگر یہاں اتنا میں عرض کر دوں کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے اور اس نے کسی بھی مسئلے کو تشنا یا ادھورا نہیں چھوڑا۔ آپ کو اگر روحوں کی تسلی کے موضوع پر اسلام سے معرفت حاصل کرنی ہو، علم حاصل کرنا ہو، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اسلام میں اس تعلق سے کوئی تعلیم موجود نہیں ہے، نہ موجود ہے اور سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور تشنہ کامی کو ختم کیا گیا ہے اور مکمل اس تعلق سے اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو کسی مسئلے کو اسلام کے اندر ادھورا نہیں چھوڑا گیا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو، یہ بات کان لگا کر کے سنو، نہ ہی مسلمانوں کو اسلام اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی بھی مسئلے کا حل نکالیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اسلام کا قلادہ ہمارے گردنوں میں ڈالا ہے اور جس اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اس اسلام کی امتیازی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضیات اور اپنی طبیعتوں کے مطابق چلنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس کی مرضیات، اس کی خواہشات کو، اس کے تمام سب آرزوؤں، تمناؤں کو، چاہتوں کو اسلام کے تابع کرنا پڑتا ہے۔ کس کے تابع؟ اسلام کے تابع کرنا پڑتا ہے۔ ہماری تمہاری کوئی چاہت، کوئی طبیعت، کوئی خواہش کچھ بھی نہیں، جو اسلام چاہے گا وہی ہوگا۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اسلام نے اس بات کی آزادی ہرگز نہیں دی ہے کہ کوئی مسلمان اپنی طرف سے کوئی مسئلہ حل کر کسی مسئلے کا حل نکالے، نہ، بلکہ کتاب و سنت میں اس سلسلے میں پوری کی پوری مکمل رہنمائی موجود ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ورثہ، گھر والے، رشتہ دار، عام مسلمانوں پہ اس کے تعلق سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے ورثہ کو کیا کرنا چاہیے، سب کچھ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ اب نبی کے رہنمائی پر، نبی کی تعلیم پر اگر کسی کو اطمینان نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر اگر کسی کو تسلی اور تشفی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نبی نے بتلا دیا ہے، اب تمہارے تسلی ہو نہ ہو تم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اب آئیے اتنی بنیادی بات سمجھنے کے بعد اب ہم اصل موضوع پہ آتے ہیں۔
عام طور پر مسلمانوں میں 2 طرح کے فاتحے موجود ہیں. کتنی طرح کے؟ معلوم ہے کون کون سی طرح کے؟ 2 طرح کے فاتحے موجود ہیں اور بڑے زور و شور سے امت میں رائج ہیں ہمارے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں. نمبر 1 رجب کا کنڈا، اس کا فاتحہ بڑے زور و شور سے ہوتا ہے. اور نمبر 2 ربیع الثانی میں، ربیع الاول میں یا ربیع الثانی میں 11ویں، ربیع الثانی میں 11ویں کی نیاز. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اب ہر ہفتے کرنا شروع کر دیا ہے. کیوں؟ بڑی لذیذ ہوتی ہے نا، یہ بڑی لذت ہے. مرغ کٹتے ہیں، بکرے کٹتے ہیں، دیگیں ٹھنکتی ہیں، ماشاءاللہ. اب کون سال بھر ربیع الثانی کا انتظار کرے؟ اس لیے جناب عالی اب اس 11ویں کو ہر ہفتے بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی شریک ہوئے ہیں آپ لوگ؟ یہاں بھی شریک ہوئے ہیں؟ یہاں نہیں بتانا، نہیں تو متوع کہیں چھاپا نہ پڑ جائیں. میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ پکاؤ کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام کھاؤ، اپنے گھر میں کھاؤ، کون دیکھتا ہے؟ لیکن اللہ سب سے بڑا ہے جو تمہارا نگراں ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو بھی کر رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس 2 طرح کے فاتحے بڑے زور و شور سے ہمارے یہاں مناتے ہیں. آج میں 11ویں نہیں بلکہ رجب ہی کے اوپر، رجب کے کنڈے کے اوپر اپنی تحقیق میں پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں. اور رجب کے بعد جو دوسرا مہینہ آ رہا ہے، کون سا؟ اس میں بھی بڑی مارکت الارا بدعت اور شرک کے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی آ رہی ہر مہینے ہر مہینے مسلمانوں نے خوب جو ہے بنا کر کے. اور اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، بہت سارے علماء، بہت سارے مشائخ، بہت سارے دینی رہنما لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں. لوگوں کا مال کس طریقے سے کھاتے ہیں؟ حرام طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں حرام طریقے سے اپنے جہنم بھر رہے ہیں. یہ کسی نہ کسی نتیجے سے، کسی نہ کسی طرح سے تمہاری جیبوں سے نوٹ نکالنا اور اپنا جہنم بھرنا ان کا طریقہ بن چکا ہے، حرام طریقے سے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھو. میرے بھائیو، شاید آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ذرا سا ابتدائے اسلام سے ہم تمہیں اس بدعت کی، رجب کے کنڈے کی حقیقت کو تاریخی تسلسل کے ساتھ جوڑ کر کے بتلاتے چلیں کہ آپ اس حقیقت کو شاید جانتے ہیں کہ اسلام کی شوکت و عظمت سے، ابتدائے اسلام کے اندر اسلام کی عظمت اور اس کی رفعت اور بلندی سے متاثر ہو کر بے شمار عجمیوں نے، بے شمار یہودیوں اور مجوسیوں نے اسلام قبول کر لیا. خوف سے، ڈر سے، لالچ سے امن اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے جہاں جہاں اسلام کی فوجیں گئیں، بہت سارے لوگوں نے تو دل سے اسلام کو قبول کیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے خوف اور ڈر سے اسلام کو قبول کیا. ان میں جیسا کہ میں نے بتایا، کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے دل سے قبول کیا، اور کچھ ایسے تھے جو صرف فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرو، خلاص اسلام قبول کر لو، ہم مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے، انہی کی طرح ہمیں بھی نعمتیں اور برکتیں اور سب کچھ حاصل ہوں گی. چنانچہ انہوں نے اس ڈر سے، اس سے اسلام کو قبول کیا، اور ان کے دل میں، ان کا دل مسلمان نہیں ہوا، بلکہ کچھ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے تلوار کے زور سے دیکھا تو انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کیا، لیکن ان کے دلوں میں انتقام کی اور بدلے کی بھاونائیں جو تھیں وہ بھڑک رہی تھیں، اور انتقام اور بدلے کے جو جوش تھے اور آگ تھے ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے وہ لاوے پھوٹ رہے تھے، ابل رہے تھے. زبانی طور پر وہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی. وہ بظاہر تو مسلمان تھے لیکن بباطن وہ اسلام کے دشمن تھے. ان چند نو مسلموں کی جماعت کا جو قائد اور رہنما تھا اس کا نام کیا تھا؟ آپ لوگوں میں کوئی جانتا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس کا نام دیکھیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی پتہ ہی نہیں. اس کا نام کیا تھا؟ بولو، اب تو بولو. عبداللہ ابن سبا. کیا نام تھا؟ یاد رکھنا. جس طرح سب سے پہلے قتل کرنے والے کا نام یاد ہونا چاہیے. کون ہے سب سے پہلا دنیا میں خون بہانے والا؟ قابیل. 2 بھائی تھے، حابیل اور
قابیل، دونوں میں قتل کرنے والا کون ہے؟ جس کے نام کے شروع میں قاف ہے وہی قاتل ہے. یاد رکھنا یہ، جس کے نام کے شروع میں، کبھی حابیل کو نہ سمجھ لینا، حابیل بڑے نیک آدمی تھے، بلکہ قاتل وہی ہے جس کے نام کے شروع میں کیا ہے؟ قاف ہے، وہی قاتل ہے. تو جس طرح تمام اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کی گردن پر اس کا خون کا ایک حصہ ہوگا، قابیل پر، کیونکہ سب سے پہلے انسان کا خون اس نے گرایا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن سبا یہودی، یہ یمنی تھا. کون تھا یہ؟ یمنی تھا. اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر کے اپنے دل کے اندر مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اس نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور صحابہ کرام تھے ان کے درمیان رہنے لگا. اب جانتے ہیں کہ نیکوں کے درمیان شیطان بھی رہے تو کیسا رہے گا؟ نیک ہی بن کے رہے، ہے کہ نہیں؟ بے روزے داروں میں اگر دو بے روزے دار داخل ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بے روزے دار ہے. روزے داروں سے بھی زیادہ خطرناک منہ اس کا بنا رہتا ہے بیچارے. ہاں، ایسا رومال مار کے ایسا بنا رہتا ہے مسکین کی جیسے یہ تو شاید 2-3 دن ابھی تک کھانا نہ کھایا، جبکہ پیٹ بھر کے آ رہا ہے گھر میں سے. تو ایسے ہی جن کو نفاق جن کے دلوں میں ہوتا ہے، جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ کہیں زیادہ تقوی اور طہارت کا اور کہیں زیادہ اسلام سے محبت کا، الفت کا پیش کریں گے. اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ اب سوچیں، وہ صحابہ کا شاگرد، صحابہ کے بیچ رہنے والا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تعلیم حاصل کرنے والا عبداللہ ابن سبا، اور وہ بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا. اور نام بھی کتنا پیارا رکھا، احب الاسماء اللہ، اللہ کے ہاں سب سے مقدس اور سب سے پیارے نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. اس نے نام بھی چوائس کیا تو عبداللہ، اور یہودی تھا، خالص یہودی. اور آیا کس نیت سے تھا؟ تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ تلواروں سے اب ان کا مقابلہ ہم کرنے کے لائق نہیں رہے، تو اب ان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دو، تاکہ جس طرح سے ہم اللہ کی رحمتوں سے دھتکار دیے گئے اور اللہ کی لعنتیں قیامت تک ہمارے اوپر آئیں گی، ایسے ہی یہ مسلمان بھی بے ایمان ہو جائیں، یہ بھی ہماری طرح ہو جائیں، تاکہ ان کے اوپر بھی دھتکار اور لعنتیں برستی رہیں اور ہم ان کے اوپر قبضہ کریں. ہم ان کے اوپر کیا کریں؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ گھٹیا مال جب شو روم میں ہوتا ہے کوئی چور اس کو ہاتھ نہیں لگا پاتا، لیکن جب وہ مال بیکار ہو گیا، بلدیہ کے ڈبے میں پھینک دیا گیا، تب کچرا ڈھونڈنے والے اس مال کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. تو جیسے ہی جب ایمان مسلمانوں کے سینوں سے نکال دیں گے، پھر اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گے، پھر ان کو جیسے بھی چاہیں گے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب تک ایمان کا کرنٹ، ایمان کی بجلی ان کے سینوں کے اندر رہے گی، ان کو ہاتھ لگائیں گے تو شاٹ مارے گا، ان کو ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، آج تمہاری بستیوں کی بستیاں پلٹ رہے ہیں، یہ کہیں کوئی شاٹ ان کو لگتا ہے؟ ہاں، تم بالکل ایسے ترنے والے بن چکے ہو کہ وہ نگلتے جا رہے ہیں، ڈکار تک نہیں لے رہے ہیں. اتفاق سے آج کا یہ جلسہ 11 ستمبر کو ہو رہا ہے. وما ادراک 11 ستمبر. تمہیں معلوم ہے 11 ستمبر کیا ہے؟ معلوم ہے؟ یاد آ گیا؟ مجھے ابھی یاد آیا ہے تھوڑی دیر پہلے. اتفاق دیکھیں، 11 ستمبر یہودیوں کی سب سے بڑی پالیسی، یہودیوں کی سب سے بڑی سازش کامیاب ہو گئی، اور ان خبیث یہودیوں نے وہ حرکتیں کی کہ خود گند پھیلائی، خود یہ تمام سب حرکتیں کی، اور نام کس کو لگا دیا؟ بولو، مسلمانوں کو. اور 11 ستمبر سے مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے، آج دوسرا سال ہے یہ، اور آج رو رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے. آج مسلمانوں اور اسلاموں سے نفرت پھیلانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے میڈیا استعمال کر رہے ہیں ہتھیار، اور میڈیا استعمال کر رہی ہے ایسے اسلحے کے علماء والحبیث. مسلمانوں، آج بھی ہم کو ہوش نہیں آ رہا ہے. ہم ایسے ان کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے نوالے بن چکے ہیں، نوالے بن چکے ہیں کہ آج ہم میں وہ نہ کرنٹ ہے، نہ ایمان کی بجلی ہے، نہ ایمان کا سوز ہے. آج سب کچھ بالکل نارمل موجود ہے، کچھ نہیں ہم کر سکتے، اور وہ جیسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، آج ان کی جس ملک کو چاہتے ہیں ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. افغانستان کو لوٹا ان ڈاکوؤں نے، عراق کو لوٹا ان ذلیلوں نے. اب دیکھو کن کن ملکوں کی باری آتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 11 ستمبر آج کی تاریخ یاد رکھنا.
اور آج یہاں سے اٹھنا تو یہ کر کے اٹھنا کہ مسلمانوں انشاءاللہ تبارک تعالی ہم قلیل تعداد ہی کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ ہم جئیں گے مریں گے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جئیں گے اور مریں گے، اور ہم انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو ایک ہاتھ میں رب کا قرآن لیں گے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لیں گے اور عملی طور پر دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں گے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا انشاءاللہ۔ اور بدعات اور خرافات اور شرکیات اور اندھی تقلیدیں، شخصیت پرستی، ان سب سے توبہ کرنا پڑے گا تم کو۔ اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو، اور اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سارے کے سارے لوگوں کی غلامیوں کو چھوڑ کر مدینے والے کی غلامی تمہیں قبول کرنا پڑے گی۔ اور یہ نہیں ایسی غلامی اس بیوی کی طرح کہ شوہر کے بسترے پہ بھی جاتی ہے اور پڑوسی کے بھی بسترے کو جا کے گرم کرتی ہے۔ اللہ تمہیں ایسی بیوی پسند ہے؟ بولو۔ جب تمہیں ایسی بیوی پسند نہیں تو اللہ کو ایسے بندے بھی پسند نہیں ہیں جو ایک طرف تو لا الہ الا اللہ پڑھیں اور محمد الرسول اللہ کہیں اور دوسری طرف امتیوں کے سام پیچھے پیچھے آنکھیں بند کر کے بکٹوٹ کی طرح دوڑتے چلے جائیں، شترے بے مہار کی طرح ان کی ہر علم گلم خرافات اور شرکیات اور ان کے تمام سب جو ہے فلسفے اور منطقوں کو ہضم کرتے چلے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند بولو یاد رکھو، جس طرح تمہیں ایسی دوغلی بیوی پسند نہیں، ایسے اللہ کو ایسے دوغلے مسلمان بولو پسند نہیں۔ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام سب سازشی ذہنیت کا جن کے سینوں کے اندر اسلام کے خلاف انگارے ابل رہے تھے، ان کا لیڈر، ان کا قائد اور رہنما کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ کہاں کا رہنے والا تھا یہ کون تھا اصل میں؟ یہودی تھا۔ اس نے سوچا ہم اس طرح سے اب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ بڑے سازش کے ساتھ تمام یہودیوں نے مل جل کر کے اس کو پش کیا، اسلام کے اندر لایا۔ ہاں، جس طرح آج تمہارے ملکوں میں کفار ممالک ریڈ کراس کے نام پر اپنے اپنے جاسوس بھیجتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں؟ ہاں، مدد کرنے جا رہے ہیں۔ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ تمہاری؟ ارے تمہیں 2-4 انجیکشن دیتے ہیں اور باقی اپنے اپنے ملکوں کی بولو جس کی کھاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور وہ کون سی ٹیم ہے جو جب کہیں کوئی فساد ہوتا ہے تو باقاعدے بلائے جاتے ہیں باہر سے کہ آئیں، وہ CID آتی ہے چیک کرنے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں اس CID ٹیم کو؟ FBI۔ ہاں، CBI FBI، CBI سے بڑی FBI ہے۔ ہاں، وہ آتی ہے کیوں؟ تاکہ یہاں یہ کیس ہوا ہے، اس کیس کے اوپر ہمیں مکمل طور پر اسٹڈی کرنی ہے اور ہمیں کیس کرنے والوں کا پتہ لگانا ہے، تو FBI آتی ہے بڑے معزز اور بڑے محترم انداز میں، اور ان کو مکان دیا جاتا ہے رہنے کے لیے، سب کچھ ان کی عزت ہوتی، اور جتنے ملک کے نظامی اور وہ ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، سب کچھ اوپر، مجرم کم، وہ اس ملک میں مجرم زیادہ بناتے ہیں، وہ خود جرم کرتے ہیں اور ملک کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں کھوکھلا اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دادا کو کہتے ہیں اب آ جاؤ، بجلی غائب ہے، کرنٹ خلاص ہے، پیٹ لو جیسے پیٹنا چاہتے ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے بندو، اے میرے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، رحم تمہارے اوپر آتا ہے اور اپنے اوپر آتا ہے کہ آج ہم کیوں نہیں ہوش کے ناخن لے رہے، آج ہم کیوں غفلتوں کی چادر اوڑے ہوئے سو رہے ہیں؟ ہمارے ملکوں میں جو سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے اپنے ملکوں کے اندر جو ہمارے سازشیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی ہم نہیں پہچان رہے، ہم اس کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کب بیدار ہو جائیں گے؟ ہوں گے جب ہم کو ہلا کو برباد کر دیا جائے گا، اور جب ہم کو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمینیں کھینچ لی جائیں گی اور ہمیں قبروں کے اندر سلا دیا جائے گا۔ آج ہماری مدد کو کوئی نہیں آ رہا ہے، اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی کر سکتا؟ آج جتنے بھی تم مردے پوج رہے، جتنے بھی قبریں پوج رہے، جتنے بھی بابے ہیں، جتنے بھی پگاڑے ہیں، جتنے بھی پیر اور مولوی ہیں، جتنے بھی صوفی سنت ہیں، جتنے بھی چلے پلے ہیں، اور جتنے بھی دنیا کے اندر تم پوج رہے ہو، ہمارے ملکوں کے اندر گلی گلی محلے محلے چادر چڑھ رہی ہے، یہ فلانے شاہ کا، یہ فلانے بابا، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی مدد کر رہا ہے تمہاری؟ بولو کوئی آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جن کی اللہ مدد نہ کرے ان کی کوئی مدد کر سکتا
اس لیے اپنے اللہ سے اپنے رشتوں اور اپنے تعلقات کو جوڑو۔ میرے عزیزو، بات لمبی نہ ہو، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو 9 مسلموں کی ٹیم تھی جو اس لیے تیار ہوئی تھی تاکہ اندر سے مسلمانوں کو برباد کیا جائے، اس کا قائد و رہنما کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، جو حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلام لایا۔ اور سبائی گروہ، ہر زمانے میں یہ گروہ اپنا کام کرتا رہا، یہ ٹیم اپنا کام کرتی رہی۔ اس کی کوشش یہی رہی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے عقیدوں میں زہر کھول دیا جائے، شرک اور بدعات کا زہر مسلمانوں کے عقیدوں میں گھول دیا جائے اور انہیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات سے بے بہرا اور اندھا کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کی یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی اور انہوں نے اپنے فاسد عقیدوں پر اسلام کی چھاپ لگا کر، یہ میڈین، یہ چائنا ہے، لیکن اس کے اوپر کس کی چھاپ لگائی؟ جاپان کی، تاکہ بیٹا مارکیٹ کے اندر زیادہ چلے۔ تو تھی تو ان کی تھی وہ چیز تو ان کی پروڈکشن، ان کی بنائی ہوئی، انہوں نے تیار کی تھی اپنے مزاج، وہ اپنے دماغ سے، لیکن اس کے اوپر چھاپ کیا لگائی؟ اسلام کی مہر لگائی۔ کس کی؟ تاکہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر اس کو سپلائی کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے باطل عقیدوں پر اسلام کی مہر لگا کر مسلمانوں میں عام کر دیا۔ اہل بیت، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور فاطمہ کی محبت اور اولیاء کرام، صالحین اور بزرگوں کے عنوان سے انہوں نے بے شمار مشرکانہ عقیدے اور رسم و رواج مسلمانوں میں پھیلا دیے۔ اولیاء کا نام لے کر، بزرگوں کا نام، بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ ہیں، نظر اٹھتی ہے تو بس صحرا بھی سبزہ زاروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے کرامتیں، ایسی سی باتیں علماء والحفیظ، بزرگوں اور صالحین گڑھ گڑھ کر کے ان کے مراتب اور مقام بیان کیے گئے، ان پہ خوشنما عنوانات کا ایسا خول چڑھایا کہ عوام تو عوام، اچھے لوگوں کو بھی یہ احساس نہ ہو سکا کہ ان دشمنان اسلام نے اپنی شکست اور پرانی ذلت کا انتقام کس کس نئے ڈھنگ سے لیا ہے اور کس کس زاویے اور کس کس گوشوں سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کا ایک طریقہ میں بتلاؤں آپ کو، ان کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کام مسلمانوں سے لیتے تھے، اور وہ کام لیتے تھے جو کام ان کے مطلب کا ہوتا تھا۔ کام تو ان کے مطلب کا ہوتا تھا، لیکن وہ لیتے کس سے تھے؟ کس سے لیتے تھے؟ جیسے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر توڑا یہودیوں نے، اور نام کس کا لگا دیا گیا؟ مسلمانوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پیٹنا ہے، مسلمان بڑھ رہے ہیں، مسلمان آگے جا رہے ہیں، مسلمان ترقی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کسی طرح سے پیچھے۔ وہ اپنی پرانی دشمنیاں جو ہمارے اسلاف نے ان کو ناکو چنے چبوائی تھی اندلس کے میدانوں میں، قرطبہ کے اندر، اور ان کو افریقہ کے صحراؤں میں اور مختلف جزیروں میں، اسپین، ہر جگہ ان کو ذلت کے قلادوں میں لپیٹا تھا ہمارے اسلاف نے، وہ انتقام اب لے رہے ہیں یہ ہم سے، مسلمانوں سے۔ اور کب؟ جب ہم بالکل نہتھے ہو چکے، ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ لٹ گیا۔ اس طرح سے مسلمانوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انہوں نے مسلمانوں سے کام لیا، اپنے مطلب کا کرواتے تھے، اور عنوان ایسا رکھتے تھے کہ مسلمانوں کو بجائے عار اور شرمندگی کے انہیں فخر محسوس ہو۔ کام مسلمان کریں تو ایسا نہیں، بلکہ فخریہ وہ کام کریں۔ میں آپ کو مثال دوں، اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں۔ غزوہ خیبر، پتا ہے کس مہینے کے اندر یہ غزوہ ہوا ہے؟ غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوا ہے؟ اور یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکوں چنے غزوہ خیبر میں چبوایا ہے، کس مہینے میں ہوا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تمہیں اپنی تاریخ کا بھی پتہ نہیں، یہ کتنے سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہو اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، تمہیں نبی کی سیرت اور نبی کے غزوے کا بھی پتہ نہیں۔ غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوا ہے؟ یہ بتاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی؟ محرم۔ جو حقیقی بات ہے اس کا تمہیں علم نہیں، اور جو جھوٹ ہے اس کا تمہیں بہت اچھی طرح سے علم ہے۔ یہی میں تمہیں بتلانا چاہ رہا ہوں، یہی میں تمہیں فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ دشمن نے جو تمہارے ساتھ حرکتیں کی ہیں، مسلمانوں، حضرت حسین نماز رسول رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت ماہ محرم میں ہرگز قطعی نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ ماہ سفر میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اب آپ کہو گے یہ تو ربانی صاحب یہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، لیکن اٹھاؤ تاریخ کے پردے، اٹھاؤ تاریخ کو، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ تمہیں تو نبی کی سیرت کا پتہ نہیں،
اور حضرت حسین کی شہادت کا تمہیں کہاں سے پتا ہوگا؟ تمہیں توتوں نے جس طرح سے رٹا دیا، مولویوں نے تمہارے جس طرح بتلا دیا، اسی کو تم رکھتے ہو۔ وہ غزوہ خیبر جس میں یہودیوں کے رگیں کاٹی گئیں، جس میں ان کا سب سے بڑا پہلوان مرحب قتل کیا گیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو ذلیل کیا، اور جس کے بارے میں آتا تھا اس کا اپنا قلعہ تھا، اور جاؤ کبھی خیبر دیکھو مرحب کا قلعہ، جس قلعے کے شیر کی طرح فصیلوں کے اوپر چلتا تھا وہ، اس کا مقابلہ 10-20 بڑے بڑے پہلوان سینکڑوں نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو ذلیل کیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کے میدان میں ان کا سب سے بڑا رستم مارا گیا۔ کس مہینے میں؟ محرم الحرام کے مہینے میں۔ کس مہینے میں؟ محرم الحرام کے مہینے میں۔ یہ ان کی سب سے بڑی شکست اور ان کی سب سے بڑی ذلت تھی۔ اس سے بڑی ذلت کا تماشا وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ قادسیہ مدائن کس مہینے میں فتح ہوئے ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اور کس کے ہاتھوں اللہ نے فتح دی ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ کس کے ہاتھوں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ اور کس مہینے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے؟ وہ مہینہ بھی سنو۔ اور اس قادسیہ کے اندر کس کو مارا گیا؟ رستم کو۔ کس کو؟ رستم کا نام سنا ہے تم نے؟ اپنے بچوں کے نام تم رکھتے ہو رستم زماں۔ کیا نام رکھتے ہو؟ رستم۔ یہ کون تھا؟ یہ کافر تھا۔ رستم زماں جس کو کہا جاتا تھا، قادسیہ کی جنگ میں مدائن کے اندر اس کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے فوجوں کے چھکے چھڑائے، اور الحمدللہ اسلام کا پرچم غالب رہا اور اسلام سربلند ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے قادسیہ اور مدائن کو فتح کیا۔ کس مہینے میں؟ اور رستم کس مہینے میں مارا گیا؟ یہی محرم کا مہینہ تھا۔ کس کا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کی تاریخ دیکھو، نبی کی باتیں سنو۔ نبی فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جب مدینے میں پہنچتے ہیں، یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ کہا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے اس مہینے میں نجات عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں کا موسم ہے۔ ہمارے نبی موسیٰ تو تمہارے نبی تھے لیکن ہمارے نبوتی بھائی ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ عاشورے کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور صحابہ کرام سے رکھوایا اور فرمایا آئندہ اگر میں زندہ رہا تو یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں تم 2 روزے رکھنا، ان کی مخالفت میں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو محرم کا مہینہ، خیبر فتح ہوا، خیبر خراب ہوا، خیبر کو ذلت و شکست سے دوچار ہونا پڑا، یہودیوں کو غلامیت کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ مسلمانوں کی کون سی خوشیوں کا دن ہوا کہ نہیں ہوا؟ محرم کا مہینہ۔ بولو، خوشیوں کا دن نہیں ہے محرم کا مہینہ؟ خوشیوں کا مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مدائن اور قادسیہ کو سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح دلوائی۔ خوشیوں کا مہینہ، حضرت موسیٰ اور پہلے سے خوشیوں کا مہینہ۔ لیکن آج محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے چہروں پر غم و الم کی آثار دکھائی دیتے ہیں۔ بولو، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ یہ شعور دیا گیا کہ جب محرم کا مہینہ آئے اس کا 10 دن پہلے سے، بقرعید کے بعد سے ماتم کے لیے ماتمی لباس پہنو، کالے لباس پہنو، سینے پیٹو، 10ویں محرم کو غم و الم مناؤ۔ محرم کے مہینے میں اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی رکھی ہے، مارے ڈر کے محرم کے مہینے میں کوئی بیٹا بیٹی کی شادی بولو نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں غموں کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے ابھی ایک بات کہی ہے، یہودی کام اپنا کرواتے تھے، یہودی کام لیکن خود نہیں کرتے تھے، اسے مسلمانوں کے ہاتھوں کرواتے تھے اور بڑا ہی خوبصورت نام دیتے تھے، تاکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ یہودیوں کے غموں کا مہینہ ہے، یہودیوں کی ذلتوں کا مہینہ ہے، یہودیوں کی ذلت و رسوائیوں کا مہینہ ہے، جس میں ان کا بڑا پہلوان مرحب مارا گیا، انہیں جلا وطن کیا گیا، خیبر میں ذلیل کیا گیا، غلام بنایا گیا، ان کی جاگیریں لی گئیں۔ اسی طرح سے قادسیہ کے اندر رستم کو مارا گیا۔ یہ ان کی اپنی کس کا مہینہ ہے؟ غم و علم کا مہینہ ہے۔ انہوں نے سوچا ہم تو غم منائیں، مسلمان خوشی منائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لاؤ کچھ ایسا اس کو پلٹا جائے کہ جس غم میں ہم جل رہے ہیں اسی غم میں مسلمانوں کو بھی جلایا جائے۔
انہوں نے پھر ایشو بنایا اور کس کو؟ غم حسین، ماتم حسین کا ایشو بنایا، جبکہ محرم کے مہینے میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا تذکرہ بہت کم کتابوں میں، اور بلکہ سفر یا اس سے سفر اور اس کے بعد والے مہینوں میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو، اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور سنو، حسین سے بھی بڑھ کر کے لوگ ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ بولو، باپ بڑا یا بیٹا؟ علی کو کب شہادت نصیب ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ؟ داماد رسول حضرت علی کی شہادت پر تو کوئی دن نہیں منایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے خالو ہیں، حضرت حسین کے کون ہیں؟ حضرت عثمان کا مقام بلند ہے کہ حضرت حسین کا مقام بلند ہے؟ بولو، نہیں معلوم تم کو؟ کتنے علم حاصل کرو، کیا حاصل کرو؟ علم ایک نور ہے۔ تم نے روٹیاں کمانے کے علم حاصل کیے، دین کمانے کا علم تم نے حاصل نہیں کیا۔ افسوس کی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ تم قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتے ہو، اور شیطان جیسے چاہتا ہے تمہاری ناکوں کو پکڑ کر اسی رخ کے اوپر گھما دیتا ہے۔ تم بے علم ہو چکے ہو، تم بے بہرے ہو چکے ہو، تمہارے سینوں سے علم قرآن و سنت اور تاریخ اور سیرت کی دولتوں کو شیطان نے چھین لیا ہے کہ جب تم اندھے رہو گے تو جس طرف بھی جہاں چاہیں گے تم کو ڈھکیل دیں گے۔ علم حاصل کرو تم، اسی لیے تم جاہل ہو، اسی لیے تم ٹکڑوں میں بٹے ہو، اسی لیے تمہارے اوپر ذلت و رسوائیاں ہیں، اسی لیے جو چاہتا ہے تم کو جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور تمہیں شعور نہیں ہوتا۔ تم دنیا کمانے میں تو بڑے چاپٹر ہو، بڑے چیٹر ہو۔ کوئی ڈپلیکیٹ مال دے تو تم کبھی قبول کرتے ہو؟ بولو، قبول؟ ڈپلیکیٹ، یہ بوتل ہے نا، یہ بوتل، اس کی کاغ، اس کا ڈھکن، یہ جو لاک ہے، اگر کوئی کھول کر کے تم کو کہے 1 ریال میں لوگے؟ نہیں لوگے۔ کیوں؟ کہو گے میاں پتہ نہیں مویا سیاہ ہے، یا تم نے کہیں نل ول کا بھر کر کے تو بیچ رہا ہے۔ بولو، کہو گے کہ نہیں کہو گے مسلمانوں؟ اور آج بے پنے، بے صفے اور بے سطر کی دلیلیں تمہیں دی جاتی ہیں اسلام کے نام پر، اور تم آنکھ بند کر کے من و سلوا سمجھ کر تم اسے ہضم کرتے جاتے ہو۔ خاموش رہو، دروازہ بند کر دیا جائے، ڈسٹرب نہ کیا جائے پلیز۔ میں جو بات امت کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری طرف توجہ دے مکمل طریقے سے، تاکہ اس بات کی حقیقت کو سمجھیں مسلمانوں کہ یہودیوں نے کام وہ کیا، خود ان کا کام تھا، کروایا کس سے؟ مسلمانوں سے۔ اور بڑا خوبصورت عنوان دیا، غم حسین، ماتم حسین۔ اب کون ہے جو مسلمان حضرت حسین کے نام پر سر نگو کرے اور کہے بھائی جو نماز رسول ہے؟ اب ان کو بڑھا چڑھا کے، اور حضرت علی کی وفات کا، شہادت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی کو مدینہ کے اندر مسجد نبی کے بغل میں 50 دن بھوکوں اور پیاسوں رکھ کر زندہ ذبح کیا گیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر رسول کے اوپر، مصلی نبی کے اوپر شہید کیا گیا، اس کا کوئی بھی غم؟ بولو، غم کس کا منایا جا رہا ہے؟ باپ کا کوئی تذکرہ نہیں، بڑوں کا کوئی غم نہیں، غم نواسوں کا منایا جا رہا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی مسلمانوں؟ یہ چال چلی گئی کہ تمہیں یہودیوں نے محرم کا مہینہ جو مسلمانوں کی خوشی و مسرت کا مہینہ تھا، غم و علم کا مہینہ بنا کر ان کے لیے تھا، انہوں نے تمہیں بھی اپنے رنگ میں لپیٹ لیا، اور تم بھی اس مہینے کو غلط سمجھنے لگے۔ اور یہی حال عید میلاد النبی کا بھی ہے۔ یہ بھی میں تمہیں بتاتا چلوں تاکہ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے۔ یہی حال عید میلاد النبی کا۔ جاؤ کوئی مائی کا لال بتلائے، اور جاؤ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات شہر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ اس میں کوئی اعتراض اور اس میں کوئی اختلاف محدثین کا، مورخین کا، اصحاب سیر کا ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور وہ وفات اللہ اکبر جس نے صحابہ کرام کے سینوں کو، حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ لوگوں تم نے میرے بابا جان کو قبر میں کیسے دفن کر دیا؟ کیا تمہارے سینے اس وقت جب میرے بابا جان کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے نبی کی محبت میں نہیں تڑپے؟
कैसे तुमने मेरे बाबा जान के जिस्म के ऊपर मट्टी डाली। हज़रत उमर बिन खत्ताब दीवाना हो गए, मदीने की गली में तलवार लेकर के घूम रहे हैं और कहा जो कोई ये कहेगा कि मेरा नबी इंतकाल कर चुका है, मर चुका है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, मेरे नबी मरे नहीं, मेरे नबी मूसा की तरह पहाड़ी पर गए हैं मुसहफ लेने के लिए, अल्लाह ताला के यहाँ गए हैं। जिस तरह मूसा आए थे वापस पलट करके 40 दिन के बाद, ऐसे ही मेरे नबी भी 40 दिन के बाद पलट करके आएंगे। ये दीवानगी का आलम था। सहाबे किराम जिस चेहरे मुबारक को देखकर सुरूर और खुशी हासिल किया करते थे, आज वो नबी का चेहरा सामने नहीं रहा। ये आलम था मेरे अजीजों 12 तारीख को। कौन सी रबीउल अव्वल को? 12 रबीउल अव्वल को। इसमें कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को है, लेकिन जब हिजरी और ईसवी सालों को जोड़ा जाता है तो उसकी तारीख 9 रबीउल अव्वल बनती है। पीर का दिन 9 रबीउल अव्वल को पड़ता है। कौन सी तारीख? 9 रबीउल अव्वल को। चलो ठीक है, 9 रबीउल अव्वल को पैदाइश हुई, मौत हुई, चलो कोई बात नहीं। पैदाइश और मौत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और इंतकाल किया आपने, आपकी जिंदगी गुजरी, सहाबा की जिंदगी गुजरी, न कोई गम न कोई खुशी। गम मनाया गया 12 रबीउल अव्वल को, क्या मनाया गया? लेकिन वाह यहूदियों की साजिशों में और इन यहूदियों की साजिशों में गुमराह होने वाले मुसलमानों ने क्या रंग दिखलाया, क्या बतलाया। हाँ, अब कहेंगे कि नबी मर चुके हैं, अब खुशी मनाएंगे, चमटे बजाएंगे, ढप पीटेंगे, ढोल पीटेंगे, ताशे बजाएंगे, भंगड़े डालेंगे, नाचेंगे, जलेबियां बांटेंगे और क्या कहते हैं बिरयानियां खाएंगे, ठर्रे चलेंगे, पेप्सी और उसकी बोतलें चलेंगी। कैसे चलेंगी, कैसे खाएं? कहा देखो मुसलमानों, देखो चाल देखो क्या चली गई। मुसलमानों की आंखों पर पट्टी बांधी गई, किस बात की? कि देखो ईसा बड़े कि हमारे नबी बड़े। लोगों ने कहा नहीं, हमारे नबी बड़े और यकीनन बड़े, इसमें कोई शक है। बोलो, हमारे नबी अफजलुल अंबिया अफजलुल बशर हैं, हमारे नबी सबसे बड़े। कहा जब हमारे नबी बड़े तो ईसा जिंदा, हमारे नबी मर कैसे गए? हाँ, मरना तौहीन है, ईसा जिंदा हैं। ईसा आखिरी दिन आएंगे जब क़यामत आएगी, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, क़यामत आएगी तो जब आएंगे तो ईसा आए और हमारे नबी ना आए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मुसलमानों, हमारे नबी मरे नहीं, बल्कि हमारे नबी पर्दा फरमा चुके हैं। क्या फरमा चुके हैं? हाँ, विसाल हो चुका है, पर्दा फरमा चुके हैं। एक लम्हे के लिए आई थी उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। हमारे नबी जिंदा हैं, हमारे नबी मरे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। जब ये चश्मा लगाया गया, ये पट्टी मुसलमानों की आंखों पे डाली गई, ताकि नबी की मौत और नबी की वफात का जो गम मुसलमानों के सीने में हो। नबी के मरने से, वफात पाने से इस दुनिया में किसको सबसे ज्यादा खुशी हुई थी? बोलो। हाँ, यहूदों और नसारा को जितनी दुश्मनी थी नबी की मौत पर, उतनी ही इनको बोलो खुशी हुई थी, क्योंकि यही सबसे बदतरीन दुश्मन थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसलिए नबी की वफात पर इन्हीं को सबसे ज्यादा गम, इन्हीं को सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। अब ये खुशियां कैसे मनाएं? खुद तो खुशियां मनाते थे, अब मनाते तो अब उन्होंने सोचा मुसलमानों को भी शरीक करें। हुआ क्या नतीजा? हुआ ये कि ये अकीदा गढ़ा गया कि नबी मरता नहीं है, नबी जिंदा रहता है। इसलिए ऐ लोगों, नबी अब क्या करो, जब जिंदा हैं तो अब खुशियां हमारी खुशियों में तुम्हें भी शरीक करना है। जिंदा रहने का अकीदा मुसलमानों के आंखों पे चढ़ाया गया और कहा गया नबी जिंदा हैं, और जब जिंदा हैं तो ईद मिलादुन नबी के भंगड़े डालो, चमड़े बजाओ, जुलूस निकालो। अब जनाब आली देखो अपने मुल्कों के अंदर कार्नरों पे जगह टर्कों के ऊपर, बाकायदे ऊंटों के ऊपर अरबों के लिबास पहनाकर बच्चों को, जवानों को, सबको नकली दाढ़ियां लगा लगा करके हाथ में तस्बीह, ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है कि नहीं? हकीकत खुशियां मनाई जाती हैं कि ईद मिलादुन नबी, नबी पैदा हुए। अरे जालिमों, मैं कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारे बाप की मैयत हो या तुम्हारी मां की मैयत हो, उसी दिन अगर तुम्हारा बाप पैदा हुआ हो तो बताओ मैयत मनाओगे या तुम गम मनाओगे या तुम खुशियां मनाओगे? हमारे नबी की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है आज, और हमारे ज़मानों में आज से 20 बरस पहले से लोग 12 वफात ही कहा करते थे। कभी किसी ने सुना था? हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मुझे बताएं कि 12 वफात के सिवा और ईद मिलादुन नबी का कोई नाम सुना था? आज से 20-25 साल पहले 12 वफात ही सब कहा करते थे। इन्होंने सोचा कि 12 वफात का नाम तब्दील करो, ईद मिलादुन नबी। क्यों? खुशियां मनाएंगे, 12 वफात का नाम लेंगे, दुनिया थूकेगी।
انہوں نے کہا اب اس کو تبدیل کرو اور اس کو عید میلاد النبی کا نام دو، پھر اس طرح سے بھنگڑے ڈالیں گے، اس طرح سے ٹھرے چلیں گے، اس طرح سے ہائے جمالوں کے نعرے لگائیں گے، اور اس طرح سے ہم جو ہے جشن کریں گے، اور اس طرح سے میلاد کے نام پر، میلاد النبی کے نام پر پورے ملک کی چھٹیاں منائیں گے، عیش کریں گے، زنا کریں گے، شراب پیئیں گے، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی سب کچھ ہوتی ہے، اور ہماری اپنی آنکھوں نے ان تمام سب گھٹیا مناظر کو دیکھا ہے، اور سب مسلمان دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو کتنا خوشنما عنوان لگایا، عید جشن، بولو عید میلاد النبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ خوشیاں منانے والے ذرا بھی حیا اور شرم نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ دو مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ آئیے میں ذرا رجب کے کنڈوں کی طرف چلتا ہوں۔ یہی بات بالکل سیم ہی رونا رجب کے کنڈے کا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑیں گے، میں بھی لاتا ہوں تاریخی روشنی میں۔ بالکل یہی معاملہ رجب کے کنڈوں کا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ، جس مہینے میں سن 60 ہجری کو، یاد رکھنا اس سن کو، کون سی سن؟ سن 60 ہجری کو ایک ایسی عظیم الشان ہستی کی وفات ہوئی ہے جس کے مبارک دور میں خلافت راشدہ کی برکتیں لوٹ آئی تھیں، جس کے مبارک دور میں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا سایہ عالم اسلام کے اوپر ہو چکا تھا، اور وہ شخصیت، وہ عظیم الشان شخصیت جس نے باہمی خونریزی کو ختم کر کے تمام مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا تھا، اور جس کے دور خلافت میں فتوحات کا جو سلسلہ اور اسلامی زمینوں کے بڑھنے کا، ملکوں کے فتح ہونے کا جو سلسلہ بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا، ملک میں امن و امان قائم ہوا، اور امت جس کی وفات کے بعد اپنے آپ کو یتیم اور بے سہارا سمجھنے لگی، اور جس کی وفات پر صحابہ کرام کے اندر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور جن کے انتقال کی خبر سن کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، دسترخوان بچ چکا تھا اور دسترخوان پر بیٹھے تھے، مگر خبر پہنچی کہ انتقال ہو چکا ہے، اتنے رنجیدہ ہوئے کہ بغیر کھانا کھائے ہوئے دسترخوان کو اٹھانے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ عظیم شخصیت بغیر کسی شرکت غیرے اپنی حکومت اسلامیہ کو قائم رکھا۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ عظیم شخصیت مسلمانوں کی کون سی تھی؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وہ عظیم اور بے مثال شخصیت جس نے 20 برس بغیر شرکت غیرے پورے عالم اسلام کو ترقی کے راہوں پر گامزن کیا، وہ عظیم شخصیت تھی کاتب وحی، ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے حقیقی بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ شخصیت کون تھی؟ بولو، حضرت امیر۔ کب انتقال ہوا ان کا؟ سن کس مہینے میں؟ کس مہینے میں؟ آ رہا ہوں میں، رجب کے مہینے میں۔ کس مہینے میں؟ رجب کے مہینے میں۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ جو اسی رجب کے مہینے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جن کی وفات کا خیال کر کے آج 1400 برس بیتنے کے بعد بھی منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے، منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج دوستوں کا کیا پوچھنا، یاروں کا کیا پوچھنا کہ وہ جعفر صادق کی نیاز کے نام پر اسی رجب کے مہینے میں 22 رجب کو کھیر اور پوریاں پکا کر منہ میٹھا کرتے ہیں۔ کون سی تاریخ تھی حضرت امیر معاویہ کی وفات کی؟ 22 رجب۔ کون سی تاریخ؟ 22 رجب۔ سن کون سا تھا؟ سن 60 ہجری۔ مہینہ کون سا تھا؟ رجب کا مہینہ۔ اور کنڈا کب بھرا جاتا ہے؟ 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ ذرا غور سے سننا، اپنی اس المناک تاریخ کو بھی اپنے ذہنوں کے پردوں پر نقش کرنا، اپنی اولاد کو بتلانا کہ آج مسلمانوں، یہودیوں نے تم سے اپنا کام کروایا ہے اور لیبل اسلام کا لگایا ہے تاکہ تمہیں کوئی عار نہ ہو، شرم نہ ہو، فخر کرو کہ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ جعفر صادق کے کنڈے بھر رہے ہیں۔ آج جس کی وفات کا نام سن کر منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اسے پوری اور کھیر پکا کر میٹھا کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، جس طرح کی پیغمبر اسلام کی وفات کے مہینے میں عید میلاد النبی کے نام پر خوشیاں منائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، راستہ چھوڑ دیجیے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، بھائیوں کو آنے دیں،
چپ رہو، بس 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 بس، میرا کہنا کافی ہے، آپ حضرات خاموش رہیں، توجہ میری طرف دیں میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ امیر معاویہ کی وفات پہ، ذرا غور سے سننا، امیر معاویہ کی وفات پہ کسی بزرگ کی فاتحہ اور نیاز کے بہانے کھیر اور پوریاں کھا کر منہ میٹھا کرنا ہی ٹھہرا، تو اس فاتحے کے لیے حضرت جعفر صادق کا نام کیوں لیا گیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت جعفر، یہ حضرت جعفر صادق کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے حضرت حسین کے کون تھے؟ پوتے تھے حضرت جعفر رضی رحمہ اللہ۔ یہ جعفر صادق کا نام کیوں چوائس کیا گیا؟ کسی اور کا بھی نام لگا سکتے تھے کہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن فاتحہ ہی کھانا تھا، نیاز ہی کھانی تھی، تو حضرت جعفر ہی کا نام کیوں منتخب کیا گیا اور سر فہرست لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے پنے اٹھائیں تو جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب میں ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت جعفر کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، بلکہ رجب کے مہینے سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہیں کس کس طرح لوٹا گیا اور تمہارے گلشن اسلام اور گلشن ایمان کے اوپر کس طرح سے حملے کیے گئے اور کس طرح تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے، مگر تم ہو کہ تم الٹا ہمیں کے اوپر چوٹ چڑھ دوڑتے ہو۔ یہ وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ۔ آؤ تم فاتحہ کر کے خوش رہو، ہم تمہاری بھی فاتحہ کروا دیں گے، جلدی مرو، لیکن اتنی جلدی ہو تمہیں فاتحے کی تو آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں۔ ابھی ایک بات اور بتلائیں گے، کبھی تم نے زندوں کی فاتحہ سنی ہے؟ بولو، زندوں کے نام کی فاتحہ دیتے ہوئے کسی کو سنی ہے آپ نے؟ میں بھی بتاتا ہوں، لوگوں نے زندوں کے نام کی بھی فاتحہ دی ہے۔ آؤ آؤ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے وہ ذرا سمجھو۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کون سی؟ کہ جب 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات پر کسی بزرگ کے نام کا فاتحہ کھانا ہی تھا، منہ میٹھا ہی کرنا تھا، تو پھر جعفر صادق کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ ایک سوال ہے بھائی۔ زین العابدین کا بھی نام لے سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ابھی فاتحہ دلانا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آ سکتا تھا، امام شافعی کا بھی، امام بخاری کا بھی لے سکتے تھے، لیکن جعفر صادق کا نام کیوں لیا گیا؟ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آ گیا؟ آگے بڑھو، جواب دیتے ہیں۔ جواب سنو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے کیا کہیں، جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے وہ تو انہیں ہمارے کہنا بھی ہمیں شرم آتی ہے، جنہیں مسلمان کہنے سے بھی اسلام کے نام پر جو کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں اور جنہیں آج کفر بھی استعمال کر رہا ہے، یہ شیعہ لوگ جو ہے نا، شیعہ رافضی، معذرت کے ساتھ اگر کوئی شیعہ ہوگا تو اس سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے ایمان کو تبدیل کرنا، چینج کرنا اور تاریخ کے جا کر کے دیکھنا جھروکھوں سے کہ یہ شیعہ، یہ جو شیعوں کی یہ کرم نوازیاں ہیں، یہ تمام سب چیزیں شیعوں کی کرم نوازیاں ہیں جس کے ہم شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ شیعہ مذہب کو پیدا کرنے والا یہ عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی تھا۔ شیعہ مذہب کی بنیاد ڈالنے والا کون تھا؟ کون تھا؟ سوچ لو، اس کا قائد کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی۔ اس نے، یہ اس کی جائز ناجائز جو بھی ہوں اولاد کہہ لیں، انہوں نے ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے صرف ایک فتنے نہیں اور بھی فتنے پیدا کیے، لیکن انہوں نے ان کو جنم دیا۔ اور اس طرح سے میرے عزیزو، شیعہ کی جو عقیدے ہیں ان کے ہم شکار ہیں۔ کس طرح سے؟ شیعہ کے مذہب میں ایک عقیدہ ہے امامت کا۔ کیا عقیدہ ہے؟ امامت کا، جو ان کے ہاں دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5، توحید، نماز، روزہ، حج،
زکوٰۃ 5. ایسے ہی ان کے ہاں ارکان ایمان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ امامت کا عقیدہ ہے. شیعہ تمام کے تمام حضرت علی اور حضرت علی کی جو اولاد میں چند خاص بزرگ ہیں ان کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں. چنانچہ ان میں حضرت علی نمبر پہلے امام ہیں شیعوں کے، نمبر 2 حضرت حسن، اور نمبر 3 حضرت حسین، نمبر 4 حضرت علی زین العابدین جن کا لقب ہے. ٹھیک ہے، زین العابدین ان کا نام نہیں بلکہ ان کا نام کیا ہے؟ علی، اور ان کا لقب کیا ہے؟ زین العابدین. تو چوتھے حضرت علی یعنی زین العابدین، اور 5ویں حضرت محمد الباقر، اور 6 حضرت جعفر صادق. 6 نمبر پر کون ہیں؟ حضرت جعفر صادق. ان 6 حضرات کی امامت پر تمام شیعوں کے فرقے، تمام شیعوں کی جماعتیں متفق ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن حضرت جعفر صادق کے بعد سے اختلاف شیعوں کے اندر ہوا. چنانچہ شیعوں کی ایک بڑی جماعت جعفر صادق کے بڑے لڑکے کا نام اسماعیل اعرج تھا، اسماعیل اعرج کو امام مانتی ہے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماعیلی فرقہ. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماعیلی فرقہ، اسماعیلی شیعہ کہا جاتا ہے. اور شیعوں کی دوسری جماعت ان کے دوسرے بڑے لڑکے حضرت جعفر کے دوسرے بڑے لڑکے کا نام کیا تھا؟ موسیٰ کاظم. ایک لڑکے کا کیا نام تھا؟ اسماعیل، اور دوسرے لڑکے کا کیا نام تھا؟ موسیٰ کاظم. تو شیعوں کی ایک جماعت ایک بڑے لڑکے کے ساتھ چلی گئی جن کو اسماعیلی شیعہ کہا جاتا ہے، اور شیعوں کی دوسری جماعت موسیٰ کاظم کی طرف چلی آئی، ان کو اپنا امام مانتی ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو امامیہ اثنا عشریہ شیعہ کہا جاتا ہے. ان کو کون سا شیعہ کہا جاتا ہے؟ امامیہ اثنا عشریہ شیعہ کہا جاتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا تاریخ کے حقیقت پردوں سے معلوم ہوا کہ جعفر صادق کی امامت پر امامیہ اثنا عشریہ کے لوگ بھی متفق ہیں، اور اسماعیلی بہری بھی کیا ہیں؟ متفق. امام جعفر دونوں گروہ متفق ہیں. اختلاف جعفر صادق کے بعد ہوا، ان کے بیٹوں کی وجہ سے ہوا. اب اتنی حقیقت سمجھ لینے کے بعد میں یہ سمجھیے کہ جعفر صادق کے فاتحے سے نہ اسماعیلی کو انکار ہو سکتا ہے اور نہ اس امامی اثنا عشری شیعوں کو ہو سکتا ہے. دونوں کو انکار نہیں ہو سکتا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ تو شیعوں کا مسئلہ تھا، وہ لڑتے، وہ رجب کے گونڈے کرتے، کچھ بھی کرتے، یہ سنیوں میں کیسے آ گیا؟ یہ سمجھنے کی بات. مولانا سن رہے ہیں؟ ہاں. بعد میں ان کو نہیں سمجھ آئے گی میری بات تو بعد میں ان کو آپ سمجھا دیجئے گا انشاءاللہ. مولانا ابوالکلام مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، اور ان کے والد محترم بھی مولانا عبدالسمیع صاحب بھی مدنی ہیں، وہ بھی عالم دین جو آپ کے درمیان یہاں موجود ہیں. ماشاءاللہ اہل مذہب کے لیے بڑے سعادت اور خوشی کی بات کہ ابھی اس نو عمری میں بھی ابھی ماشاءاللہ موچھیں بھی ہلکی ہلکی آئی ہیں. مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے آئے ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے. آپ حضرات ان کی مدد بھی کریں. مدد کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لا کے جیبوں میں بھریں. ایسی مدد کی ان کو ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ایسے مدد کی ضرورت ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور ان کی جو ہے قرآن و سنت کی باتوں کو سنیں، سمجھائیں، پڑھیں، سنیں، اور دعوت کے اوپر لبیک. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ ہاں. تو ابھی چھوٹے ہیں، سب سے میدان میں اترے ہیں، آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے سمجھنے کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میں ان کو سمجھا دیجیے گا اگر نہیں سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب یہ سنیوں میں کیسے آ گئی یہ شیعوں کی باتیں؟ ہے کہ نہیں؟ سنو جعفر صادق کا کنڈا کیسے آیا سنیوں میں؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ نااہل اور نامعقول بلکہ انہی شیعوں نے صدیوں سے یہ افواہ اڑائی ہوئی تھی کہ حضرت جعفر صادق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، جبکہ یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ حقیقت نہیں. انہوں نے کیا افواہ اڑائی کہ حضرت امام جعفر جو تھے وہ کس کے ان کے شاگرد ہیں، وہ کس کے استاد ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت. جبکہ دونوں کی تاریخ پیدائش
اور موت دیکھو تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن شیعوں نے اڑایا ہوا تھا کہ ہمارے امام، اب ان کو فقہ جعفری بنانا تھا نا، تو اب سب سے بڑے امام کون ہوئے؟ جعفر صادق کی جو فقہ ہے. انہوں نے کہا تمہارے استاد، تمہارے امام تو ہمارے کون ہیں؟ ہمارے امام شاگرد ہیں. انہوں نے اڑایا کہ جناب علی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے استاذ حضرت امام جعفر ہیں. چنانچہ اس افواہ نے امام ابو حنیفہ کے جو مقلد ہیں، جو اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں، حنفیوں کو، ان کا یہ غیر معمولی معتقد بنا دیا. بالکل سچا پکا جعفر صادق استاد ہیں، تو بھائی جب ہم شاگرد کو اپنا امام مانتے ہیں تو جو شاگرد کا استاد ہو اس کو کیوں نہیں امام مانیں گے؟ تو احناف نے تقلید میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں حضرت امام جعفر صادق کا کیا بنا دیا؟ معتقد بنا دیا. اور جب یہ احناف ان کے معتقد ہو گئے تو پھر امام صاحب کے استاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی شیعوں کی طرح، جس طرح انہوں نے نیاز و فاتحہ شروع کیا، ایسے انہوں نے بھی بولو. چنانچہ احناف کے علاوہ اور کوئی دوسرا رجب کا کنڈا ہمارے ملکوں میں بھرتا؟ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی نہیں بھرتا ہے. ہمارے احناف کی ایک کثیر تعداد، سب نہیں، کثیر تعداد، کیوں؟ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. جب وہ شیعہ ہمارے امام کے استاد کے نیاز اور فاتحہ کرتے ہیں تو ہم تو بدرجہ اولا ہم ان کے کریں گے. چنانچہ جناب علی معتقد ہوئے، اور پھر امام صاحب کے استاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی شیعوں کی طرح ان کے لیے نیاز فاتحہ شروع کی. حالانکہ شیعوں نے جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے ہیں، یہ خوشیاں منانے کا دن دراصل جو رجب میں مقرر کیا وہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی. سب کو معلوم ہے کہ یزید کو اور یزید کے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم کا مہینہ آتے ہی چوراہوں چوکوں کے اوپر گالیاں اور تبرے کسنا شروع کیے جاتے ہیں. آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح سے میرے عزیزو دشمنی میں انہوں نے کیا، اور انہوں نے رجب کو اختیار کیا، اور اس میں کھیر اور پوریاں پکا کر خوشیاں جو مناتے ہیں وہ صرف اس لیے مناتے ہیں کہ اس مہینے میں اس تاریخ کو، یعنی 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. ان کا دشمن، شیعوں کا دشمن اس دنیا سے رخصت ہو گیا، نعوذ باللہ. اس لیے انہوں نے اہل سنت کے اس عقیدت و محبت کو دیکھ کر انہوں نے مشہور کر دیا کہ جعفر صادق کا فاتحہ ہے. حالانکہ وہ خوشیاں مناتے ہیں امیر معاویہ کی وفات پر، لیکن نام کیا لیتے ہیں کہ کس کا فاتحہ ہے؟ جعفر صادق کی نظر اور ان کا فاتحہ ہے. نہ جعفر صادق کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی، نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی. جعفر صادق کا کوئی پتہ لتا اس مہینے میں بولو نہیں ہے. اس طرح سے میرے عزیزو خوشیاں انہوں نے وہ منا رہے ہیں، اور کام ہم سے کروا رہے ہیں نظر و نیاز کے. اور امام جعفر، اور انہوں نے دیکھا کہ جب یہ لوگ ہمارے امام جعفر کو اپنا امام کا استاذ مانتے ہیں تو بھی ان کے نام پر کوئی بھی کام چلا دیا جائے. چنانچہ کسی شیعہ کو نہ اس کے اوپر تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی سنی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا، اور اس طرح سے نہ کسی صوفی کو، نہ کسی مولوی کو، نہ اس پر کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے. اس لیے رجب کے کوڈوں کا فاتحہ یہ گھر بخوشی قبول کر لیا گیا اور اس طرح رائج کر دیا گیا. ایک سبب تو اس کا یہ رہا رجب کے کوڈوں کا. یہ بات سمجھ میں آئی کہ شیعوں سے کیسے سنیوں میں پہنچی؟ آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ہاں. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے میرے عزیزو ہندوستان کے اوپر قدم جمانے کا ارادہ کیا تو ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ جو ہندو ملک کے تھے ان سے ان کا دین، ان سے نفرت نہ کریں. مسلمانوں نے جب ہندوستان پر اپنا قدم جمایا تو ان کی کوشش کیا رہی کہ ہندو ان سے نفرت نہ کریں. اس لیے انہوں نے اسلام کو بھی ہندوستانی مذہب کے ہندوؤں کے ہم رنگ بنانے کی کوشش کی تاکہ فاصلے جو ہے مٹ جائیں اور ہندو ہم سے قریب ہو جائیں. چنانچہ ایک بدنام بادشاہ خبیث اکبر کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، اکبر بادشاہ، اس نے دین الہی اسی غرض سے جاری کیا خبیث نے. اور اس کی بیوی کون تھی بولو؟
آپ کو پوچھوں ام حبیبہ کس کی بیوی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن اکبر بادشاہ کی بیوی کا آپ کو بڑا پتہ ہے کہ اس کی بیوی جودھا بائی تھی۔ فلموں کی دین ہے، فلموں کی دین ہے بھائی۔ چلیں اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، اپنی تاریخ سے خود ناآشنا ہیں اور غیروں کی تاریخوں کا آپ کو بڑی اچھی طرح سے علم ہے۔ مسلمانوں، یہ حیا اور شرم کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اس نے دین الہی کی جو پیش کیا، اور بادشاہوں نے اپنے تخت و تاج اور صوفیوں اور پیروں نے اپنی مسندوں اور گدیوں کو بچانے کے لیے رواداری، قومی یکجہتی اور پیار و محبت کا نعرہ لگایا، اور ہندوؤں پہ اس میں کوئی شک نہیں سکہ انہوں نے جما لیا، ضرور جمایا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے قدم ہندوستان میں جم تو گئے، مگر وہ اسلام جو مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بپا کیا تھا، وہ اسلام مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ آپ کو پتا ہے اجمیر کے اندر ابھی 6 رجب کو عرس ہوا ہے، پتہ ہے؟ آج گزشتہ سال کی ایک خبر میرے اتفاق سے یاد آئی، یہ دیکھو ایک بھائی نے بمبے سے بھیجی ہمیں کاٹ کر کے، کیا لکھا ہوا ہے؟ ابلتی ہوئی، ابلتی ہوئی دیگ میں کود کر جان دے دی، درگاہ غریب نواز میں المناک واقعہ، درگاہ غریب نواز میں UNI اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ شریف میں واقع ابلتی ہوئی بڑی دیگ میں زائرین میں سے ایک شخص نے کود کر خودکشی کر لی۔ خواجہ چشتی کی درگاہ میں منتیں پوری ہونے کے بعد زائرین کی جانب سے دیگ پکوا کر غریبوں میں کھانا تقسیم کیے جانے کی روایت ہے، جس کے تحت سنیچر کی رات کو ایک شخص نے دیگ پکوائی تھی۔ بادشاہ جہانگیر کی جانب سے پیش کردہ اس تاریخی بڑی دیگ میں بیک وقت 5000 کلو گرام کھانا پکایا جا سکتا ہے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ سوربھ سریواستو نے بتلایا کہ آندھرا پردیش میں ضلع میدک کے مینا پور گاؤں کا محی الدین نامی شخص رات کو تقریباً 2:30 بجے اس ابلتی ہوئی دیگ میں کود گیا۔ پولیس کے اہلکاروں نے اسے نکال کر اجمیر کے جواہر لال نہرو اسپتال میں داخل کرایا، لیکن بہت زیادہ جھلس جانے کی وجہ سے اتوار کو صبح 10 بجے اس کی موت ہو گئی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ مرنے سے پہلے اس شخص نے بتایا کہ اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ اس کے والد کی یہی خواہش تھی کہ وہ یعنی محی الدین خواجہ صاحب کے دربار میں واقع دیگ میں کود کر اپنی جان دے دے، لہذا اپنے والد کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ درگاہ میں آیا تھا اور اس نے وہ جان دے دی۔ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہو؟ وہ قوالی جو چل رہی ہے ہمارے ملکوں کے اندر، چلو اجمیر چلیں خواجہ والی، اور وہ عورت خواجہ غریب نواز کے دربار میں وہ عورت بچے کی منت مان کے گئی تھی، بغیر بچے والی تھی۔ سنی ہے قوالی وہ کہ دیکھی ہے کہ نہیں؟ وہ ضرور دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، ہاں، کہ جس میں دیگ اس میں چلا گیا، بچہ دیگ میں چلا گیا، اور پھر اس کے بعد میں جناب عالی بچے کو نکالا گیا، پھر وہ دربار خواجہ میں لایا گیا، اور پھر دربار خواجہ سے روشنی آئی اور بچہ زندہ ہو کے چلا گیا۔ ابے اس کو تو کسی نے دیکھا نہ، سنا نہ، جانا نہ بوجھا۔ اس حضرت کو بھی کر لیتے، زندہ کرنا تھا تو یہ بیچارے کو کر لیتے، آخر اس کا باپ مر گیا ہے کہ نہیں؟ کہا اس کا باپ اس سے پہلے مر گیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، جس دیش کے اندر گنگا بہتی ہے اور جس دیش کے ایسے گنگو پرساد لوگ ہوں کہ جناب علی لٹھو باز جا کر کے ملاؤں مولویوں کا کہنے پر نظر منت، مزار پرست، قبر پرست جا کے وہاں دیگوں کے اندر اندھے بن کے کودیں، ایسے مسلمانوں کا کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ اور وہی اجمیر کے دربار میں جناب اس درگاہ کے کون ہیں جناب علی؟ وہ وہاں کے زین العابدین صاحب 26ویں گدی نشین ہیں، جن کا انٹرویو کچھ دنوں پہلے 2 سال پہلے ممتا گپتا نے BBC لندن سے لیا تھا، اور پوچھا کہ صاحب آپ کے ہاں تو آپ کے نبی نے گانے بجانے سے منع کیا ہے، تو یہ قوالیاں کیسے آ گئیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے مزار شریف پر بڑی قوالیاں ہوتی، اور مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ بھی ابھی آج کچھ دنوں پہلے خبر میں دیکھا ہے میں نے کہ نہیں بلکہ میرے پاس ہی ہے جناب علی، اوہو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ دیکھ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ نہیں، ہاں یہ دیکھیں جوشی بھی خواجہ کی چوکھٹ پر، کون؟ جوشی بھی خواجہ کے چوکھٹ پر اجمیر 11 ستمبر فروغ یہ 11 ستمبر یہ آج بھی کون سی تاریخ ہے؟ عجیب، یہ بھی دیکھو یار، یہ عجیب آنکڑے مل رہے ہیں 11 ستمبر سے۔ یہ گزشتہ سال کا اخبار ہے، یہ کب کا اخبار ہے؟ گزشتہ سال کا اخبار ہے۔ تو 11 ستمبر
فروغ انسانی وسائل کے وزیر مرلی منوہر جوشی نے یہاں خواجہ معین الدین چشتی کے 790ویں سالانہ عرس کے موقع پر ان کی درگاہ شریف کی زیارت کر کے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ جوشی کل دیر رات تک اجمیر پہنچے اور کچھ دیر درگاہ دیوان زین العابدین علی کی حویلی میں قیام کرنے کے بعد وہ درگاہ میں گئے اور مزار شریف پر چادر چڑھائی۔ انہوں نے محفل خانہ میں عرس کے دوران درگاہ دیوان کی زیر صدارت شروع ہوئی محفل میں شرکت کی، جہاں وہ 40 منٹ تک قوالیوں سے محظوظ ہوتے رہے۔ اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس دین میں اور ہمارے دین میں جو ہم بھجن گاتے ہیں کیا فرق ہے کہ نہیں؟ محظوظ نہیں ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، موقع بموقع سے دکھاؤں گا۔ آج موقع آیا ہے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں قدم تو جم گئے، صوفیوں نے جما لیے۔ ہاں، ممتا گپتا کی بات چل رہی تھی، اس نے پوچھا کہ آپ کے دھرم میں تو یہ قوالیاں جو ہو رہی ہیں یہ تو ہے ہی نہیں، آپ کے نبی نے تو منع کیا ہے، تو خواجہ صاحب کے ہاں قوالیاں کیسے شروع ہو گئیں؟ تو انہوں نے کہا زین العابدین ریکارڈ میرے پاس موجود ہے اور بہت ساری کیسٹوں میں نے وہ ریکارڈ ڈبنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی دی ہے، آپ اس کو بھی سنیں۔ اس نے کیا کہا؟ زین العابدین جو چھپیہ بھی جو ابھی نام سنا ہے آپ نے، انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب جب اجمیر کی دھرتی پر اپستھت ہوئے تو دیکھا کہ مندروں کے اندر ہندوؤں کے ہاں جس کی راگنی بڑی پیاری ہوتی تھی اور جس کی میوزک بڑی پیاری ہوتی تھی، ہندو اس کے دربار میں زیادہ جا کے بھجن کرتے تھے اور وہاں زیادہ بھیڑ ہوتی تھی، تو خواجہ صاحب نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے قوالیاں شروع کروا دی اور بہترین آواز میں قوالیاں شروع کی اور خود بیٹھتے تھے اور قوالیاں سنتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آویں اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے نبی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ ہمارے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں بعثت لیکسر المزامیر، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں گانے بجانے کے یہ تمام آلات لہو لعب کو توڑ کر پھینک دوں۔ اور خواجہ صاحب اسلام کے نام پر، تصوف کے نام پر، دین کے نام پر ان گانوں اور بجانوں کو کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان الغنا ينبت النفاق، یہ گانے بجانے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ گانے بجانوں کو توڑ دوں، اور یہ ولی اللہ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں خواجہ غریب النواز، جو عطائے مصطفیٰ کے نام سے اور سلطان یہ ولی اور ہند کے نام سے اگر یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان گانے بجانوں کو فروغ دیا ہے تو مجھے کہنے دیا جائے جو نبی کی مخالفت کرے وہ مسلمان ہو سکتا؟ اس کو تصوف، اس کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو اسلام نہیں کہا جا سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ معاف کیا جائے کہ جو مندروں کو دیکھ کر، گھنٹیوں کو دیکھ کر قوالیوں کو ایجاد کرے۔ ہمارے نبی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کفار مکہ جو گانے بجانے کے رسیا تھے کہ انہوں نے لونڈیاں خریدی ہوئی تھی کہ نبی جب قرآن پڑھیں تو لونڈی گانے والی آتی تھی، وہ لگ جاتی تھی مسلمانوں کے پیچھے تاکہ اس کو قرآن سے روکا جائے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی بھی چاہتے کہ جب لوگ گانوں بجانوں پہ آتے ہیں تو ہم بھی گانے بجانے شروع کریں۔ اللہ کے نبی کی سمجھ میں دین پھیلانے کی یہ بات بھارت کے دھرتی پر خواجہ صاحب کو بڑی سمجھ آ گئی، عطائے مصطفیٰ صاحب کو، سلطان الولی خواجہ غریب النواز ہے۔ اور بڑے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام جو پندینے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، قدم مسلمانوں کے جم گئے، حکومتیں مل گئیں، گدیاں پا لیے وہ، لیکن اسلام ان کے ہاتھوں سے رخصت ہو گیا، دیر و حرم کے فاصلے ختم ہو گئے، رام و رحیم سب ایک ہو گئے۔ اس کے بعد جو اسلام اہل ہند کے سامنے آیا، ہندوؤں کے سامنے آیا، اس میں کوئی چیز ان ہندوؤں کو ایسی نظر نہ آئی جو ان کے پاس نہ ہو۔ ہر چیز اگر ان ہندوؤں کے پاس کاشی، متھرا اور بنارس کی یاترائیں تھیں تو یہاں مسلمانوں کے پاس اجمیر، کلیر، بغداد اور بہرائچ اور پاک پٹن اور لاہور کے عرسوں کے اندر شرکت کی یاترائیں تھیں۔ وہاں اگر بھجن تھی تو یہاں قوالیاں تھیں، وہاں اگر مورتیاں تھیں تو یہاں علم اور جھنڈے تھے، وہاں دیوتاؤں کی پوجا اور سندور اور تلک کے چڑھائے جا رہے تھے، تو یہاں قبر والوں کو داتا مان کر ان کے نذرانے اور ان کے اوپر نظر و نیاز کیے جا رہے تھے۔ اب کس چیز کی کمی رہی جس کے لیے ہندو اسلام قبول کریں؟ کس چیز کی کمی رہی جس کے لیے ہندو اسلام کے اندر داخل ہوئے؟ وہی سب کچھ تو مسلمان کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ کیا فرق رہا؟ اور ہندوستان میں ایک اور حقیقت میں بتلاؤں، ہندوستانی بھائی لوگ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں ستیہ نارائن کی کتھا بھی پڑھی جاتی ہے۔ ستیہ نارائن کی کتھا بھی ہوتی ہے جس میں برہمن آ کر کتھا سناتا ہے، اور یہ جو پوجا ہوتی ہے ستیہ نارائن کی، آپ کو نہ معلوم ہو، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس دن گوشت گھر میں نہیں پکتے، ہندو گھر میں گوشت نہیں پکاتے، بلکہ نہا دھو کر، بلکہ جو گوشت خور ہوتے ہیں وہ بھی نہا دھو کر، دھونی رما کر، پوتر ہو کر
اس پوجا کے اندر شریک ہوتے ہیں. اسی ستیہ نارائن کتھا کی طرح اس کی جڑواں بہن جعفر صادق کی نیاز بھی شروع ہوئی. گویا یہ تاثر دیا گیا کہ اگر یہ مذہب سچا ہے اور تمہارا بھی مذہب سچا ہے اور یعنی ہمارا بھی مذہب سچا ہے اور ہر مذہب میں سچے لوگ ہوتے ہیں. اگر تمہارے ہاں نارائن صاحب ہیں، تمہارے ہاں اگر نارائن صاحب ہیں اور وہ ستیہ ہیں، ستیہ مانے سچے ہیں، تو ہمارے یہاں جعفر صاحب ہیں جو صادق ہیں. جو کون ہیں؟ صادق ہیں، سچے ہیں. تمہارے یہاں بھی کہانی کہی جاتی ہے اور پوجا ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی کہانی کس کی کہی جاتی ہے؟ لکڑہارے کی کہی جاتی ہے، اور ان کی بھی پوجا یعنی نظر و نیاز ہوتی ہے. تمہارے یہاں بھی گوشت نہیں پکتے، اور 22 رجب کو کنڈے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی گوشت نہیں پکتے ہیں. ان کے گھروں میں بھی گوشت نہیں پکائے جاتے ہیں. انہی تاثرات کے ساتھ ستیہ نارائن کے کتھا کے ہم رنگ اور ہم شکل جعفر صادق کی نیاز کو مسلمانوں میں رائج کیا گیا، تاکہ ہندوستان کے مشرکین مسلمانوں سے قریب آئیں، متنفر نہ ہوں اور پھر اجنبیت محسوس نہ کریں. بعض لوگ بڑی ڈھیلی ڈھالی پالیسیاں کرتے ہیں کہ جی ملا کے چلو. کس کو ملا کے چلو؟ تاکہ ہوتا کیا ہے، یہ مضبوط نہیں رہتا تو یہ خود اسی میں مل، ہاں پھر اسی میں ہو جاتا ہے. ارے بھائی، اگر آپ اپنے اصول اور ضابطے پہ رہیں تو ملنے کے تاکہ مسلمان بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں اور مسلمان بھی ہمارے ساتھ خوشیاں منائیں. مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو اور سمجھو ان تاریخی حقیقتوں کو، اور یاد رکھو ایک مومن کا اصل مقصود اور مطلوب صرف اللہ اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشی ہے، اور یہ صرف کتاب و سنت کے احکام ہی پر چل کے پا سکتے ہو. تمہاری فلاح اور نجات صرف اور صرف رب کے قرآن اور نبی کے فرمان پر عمل کرنے سے ہے. اس سے ہٹ کر خود گڑھے ہوئے رسم و رواج اور فضول طریقے یہ دنیا اور آخرت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ مشرکانہ اور یہ بدعتیانہ اعمال اور یہ رسم و رواج نجات کی راہوں میں پہاڑوں کی طرح کل قیامت کے دن تمہاری راہوں میں حائل ہو جائیں گے. اور یاد رکھو، آج جن بزرگوں کے فاتحے اور جن بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز اور اتنی عقیدت سے تم کر رہے ہو، کل اللہ کی قسم یہی بزرگ اللہ کے رحم و کرم کے منتظر اور نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، رب کے دربار میں گھٹنے ٹیکے ہوئے اپنے آنسو بہا رہے ہوں گے. اس دن کوئی کسی کا نہ مشکل کشا ہوگا، نہ کوئی کسی کا دستگیر ہوگا، نہ کوئی کسی کا حاجت روا ہوگا. اور یاد رکھو لوگو، شرک اور بدعت کی گٹھریاں اپنے سروں پر رکھ کر کے جب پل صراط کے اوپر سے گزرو گے اور تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے تو اللہ کی قسم اس وقت نہ کوئی ولی تمہاری دستگیری کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی مرشد تمہیں بچا سکتا ہے. یہ ساری خوش فہمیاں اور جھوٹی تسلیاں، یہ بیعتیں، یہ نیاز اور فاتحے، یہ سب کے سب اسی دنیا کے اندر رہ جائیں گی. اور سنو، رب کا فرمان تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اے لوگو، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے سکتا نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان تمام بدعات اور شرک سے توبہ کرو، خرافات سے توبہ کرو، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کرو. اور میرے عزیزو، اب میں آخر میں وہ کہانی سنا دوں اور بات کو ختم کر دوں. کون سی کہانی؟ پوری رامائن تو ختم ہو گئی، تقریر کے آخری مرحلے میں ہم پہنچ گئے. اب وہ کہانی ذرا میں سنا دوں تاکہ بات پوری ہو جائے، تاکہ یہ موضوع تشنا نہ رہے اور آپ سمجھ لیں کہ آخر وہ لکڑہارے کی کہانی کیا ہے. سمجھ آئی؟ سنا دوں؟ راضی ہو؟ 5 منٹ زیادہ لگیں گے بس. جلدی تو نہیں ہے، کل پھر آنا ہے. کل پھر انشاءاللہ زبان کی کمائی یا زبان کے زخم کے موضوع پر تقریر ہوگی انشاءاللہ. جو ہماری زبانیں ایک قینچیوں کی طرح چلتی ہیں نا، کل ضرور آنا. آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت پر. یہ اصل میں کچھ قصہ یوں ہے، یہ اصل میں ایک من گھڑت داستان ہے. قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک لکڑہارا بیوی اور بچوں کے ساتھ لکھا ہوا واقعے میں آتا ہے. بیان کرتے ہیں کہ ایک لکڑہارا بیوی اور بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتا تھا. بیوی بچوں کو اکثر فاقے کا شکار ہونا پڑتا تھا، یعنی غریب تھا. لکڑہارا روزیوں کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا. مسلسل 12 سال بہتر مستقبل
اور بچوں کے لیے روزی کی تلاش میں لگا رہا، لیکن اسے کچھ خوشحالی کی جھلک تک نصیب نہیں ہوئی، اور بیوی مدینہ منورہ میں وزیر کے محل میں نوکری کر لیتی ہے۔ بیوی وزیر کے محل میں کیا کر لیتی ہے؟ نوکری کر لیتی ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ جھاڑو دے رہی ہوتی ہے کہ وہاں سے حضرت جعفر صادق کا گزر ہوتا ہے۔ سنو، وزیر محل کے سامنے اچانک کھڑے ہو کر جعفر صادق اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں آج کون سی تاریخ ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ آج رجب کی 22ویں تاریخ ہے۔ اس پر وہ جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، مشکلوں میں پھنسا ہو، مشکل کشائی نہیں ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ نئے کنڈے لائے اور اس میں پوریاں بھر کر میرا فاتحہ پڑھے اور پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے۔ اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے۔ سنو، انہوں نے یہ بات کہی اور آگے نکل گئے وزیر کے محل کے سامنے، جہاں وہ کیا کر رہی تھی؟ جھاڑو مار رہی۔ بڑے اچھے کیچ کر رہے ہو ماشاء اللہ آپ لوگ، واقعہ ہے نا، قصہ ہے، اس لیے بڑی اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھ رہا ہے۔ غلط ہے، اس لیے شیطان ایک ایک لفظ بٹھا رہا ہوگا، لیکن یہ بھول جانا یہاں سے اٹھنے کے بعد میں، یہ صرف اس لیے یاد رکھنا کہ یہ گپ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ سنو، یہ کہہ کر کے وہ آگے نکل گئے۔ لکڑہارے کی بیوی اٹھی اور ان کے ارشاد کے مطابق عمل کیا اور جعفر صادق کے وسیلے سے دعا کی کہ میرا شوہر واپس لوٹ آئے اور ساتھ ہی مال و دولت لے کر کے آئے۔ ادھر 12 سال پردیس میں ٹھوکریں کھانے کے بعد لکڑہارے کا نصیبہ کھلا اور کنڈے اپنا رنگ دکھلانا شروع کیے۔ اس کو ایک مدفون خزانہ، ایک جو ہے دفن کیا ہوا خزانہ زمین میں مل جاتا ہے، جسے لے کر وہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدینہ منورہ آتا ہے اور وزیر محل کے سامنے ایک شاندار محل بناتا ہے۔ ہم تو پرانے زمانے کے راجاؤں کی کہانیاں سنتے تھے، ہے کہ نہیں؟ وہی کہانی ہے، سنیے۔ محل بناتا ہے اور مدینہ منورہ اس کے شان محل بناتا ہے۔ ایک دن اچانک وزیر کی بیگم صاحبہ کی نظر اس نئے گھر پر پڑتی ہے تو وہ اپنی نوکرانیوں سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتی ہے کہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ لکڑہارے کی بیوی جو آپ کے یہاں ملازمہ نوکرانی تھی اسی کا ہے۔ بیگم صاحبہ اسے طلب کرتی ہیں اور اس سے اچانک مالدار بن جانے کا راز پوچھتی ہیں تو وہ رجب کے کوڑوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ لکڑہارے کی بیوی کس کا تذکرہ کرتی ہے؟ رجب کے کنڈوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ وزیر کی بیگم کو یقین نہیں آتا اور وہ رجب کے کنڈوں پر ایمان نہیں لاتی، بلکہ کہتی ہے کہ یہ مال ضرور چوری ڈاکے سے حاصل کیا گیا ہے، یہ تم صرف چھوڑ رہی ہو، یہ مال چور ڈاکو سے چوری کر کے لایا گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے جعفر صادق کے ارشاد کو جھٹلایا ویسے ہی اس کے شوہر کی وزارت چلی گئی۔ لو بھیا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مولانا آپ بھی اور سب گواہ، یہ گپ ہے، یہ کیا جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ لیکن کہانی لکھنے والے نے دیکھیں کتنے خوبصورت پیمارے پہ، ہمارا کیا ہوتا ہے، ہماری جوتی بھی نہیں بدلے گی، اللہ ہے کہ کوئی یہاں سے اٹھے دشمنی میں جیب میں بھر کے لے کے چلا جائے کہ ربانی کو پتہ چلے گا کہ رہا جوتی نہیں غائب ہوگی، چلو غائب کر دیتے ہیں تاکہ جعفر صادق پر لوگوں کو ایمان آ جائے۔ لیکن اٹھانا نہیں، یاد رکھنا، کوئی بھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری جوتی کون سی ہے، جاؤ، ہاں تم سے خراب ہی ہوگی، میری جوتی اچھی نہیں ہوگی، جاؤ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں دیکھو اس طرح سے کہانی گڑھی گئی۔ اب اس لیے بتایا گیا یہ کہ اس کی وزارت اس کے شوہر کی چلی گئی کہ تم بھی مارے ڈر کے رہے، یار اس کی تو وزارت چلے گی، ہم تو غریب 2 پیسے کی نوکری کماتے ہیں، اگر کہیں انکار کر دیں گے تو کہیں کفیل ہی نہ ایگزٹ مار کے باہر کر دے۔ ہاں سنو، لیکن کچھ نہیں ہوگا، جس کو اللہ رکھے اسے، ہاں سب گپ ہے۔ سنو، جھوٹا وزیر، اچھا شوہر کی وزارت چلی جاتی ہے، جھوٹا وزیر جو حاسد ہوتا ہے بڑے وزیر کو خائن ثابت کر دیتا ہے اور بادشاہ بڑے وزیر کو معزول کر دیتا ہے اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر کے ملک چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ میاں بیوی شہر سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ ایک خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیتے ہیں کہ بھوک کے وقت کام آئے گا۔ اتفاق سے اسی روز بادشاہ کا بیٹا شکار سے واپس نہیں لوٹتا۔ ادھر چھوٹے وزیر نے پھر کاری ضرب لگا دی کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے وزیر نے اسے قتل کر دیا۔ میاں بیوی دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دربار میں پیش ہونے پر جب رومال کو کھولا جاتا ہے تو خربوزے کے بجائے واقعی شہزادے کا سر نکلتا ہے۔ یہ دیکھو میجک، خربوزے کے بجائے کیا نکلتا ہے؟ سر نکلتا ہے۔ شیخ یہ ہو چکا ہے، سر نکلتا ہے۔
बादशाह उन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाता है और जेल में बंद कर देता है। वज़ीर अपने बीवी से कहता है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी पर जुल्म किया हो जिसकी वजह से ये सज़ा हमें मिल रही हो। बीवी कहती है कसूर आपका नहीं मेरी जान, मेरा है। मेरे सरताज, कसूर आपका नहीं, कसूर किसका है? मेरा है। सही, ये सज़ा हमें मिल रही है। अच्छा, मैंने एक रोज़ जाफ़र सादिक के कूडों को झुठलाया था, मैंने एक रोज़ जाफ़र सादिक के कूडों को झुठलाया था जिसकी वजह से ये सज़ा हमें मिल रही है। चुनांचे वो सारी रात तौबा करती है और खलासी की सूरत में कूड़े भरने का अज़्म करती है, इरादा करती है कि अगर हम छूट गए तो जाफ़र सादिक के क्या करेंगे? कूड़े भरेंगे। इधर ये दोनों कूड़े भरने का इरादा करते हैं, उधर शहजादा वापस लौट आता है। वो फिर खरबूजा क्या हुआ? सुनो, शहजादा वापस लौट आता है। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान रह जाता है और वज़ीर को माजरा पूछता है तो वज़ीर कूड़े का मजाक और झुठलाने का वाक़या बयान करता है और तौबा के बाद कूड़े भरने का इरादा करता है। बादशाह वज़ीर को बहाल कर देता है और तमाम माल दौलत लौटा देता है और साथ ही ख़ुद भी कूड़े भरने का आज़म कर लेता है। फिर उसके बाद बादशाह, वज़ीर और रयाया सब कूड़े भरने का एहतमाम करने लगते हैं। इस तरह से 22 रजब को कूड़े की कहानी शुरू होती है। मेरे भाइयों, इस मनगढ़ंत कहानी की न कोई सनद है, न ही इसकी कोई दलील है। और यह भी मैं बता दूं, मदीना तैयबा में न कभी कोई बादशाह हुआ है और न कभी कोई वजीर रहा है। और जाफ़र सादिक की पैदाइश सुनो कब हुई है? एक रिवायत के मुताबिक 8 रमज़ान सन 80 हिजरी में हुई है। एक रिवायत में कब हुई है? 8 रमज़ान। 22 रजब से जाफ़र सादिक का कोई ताल्लुक़। एक रिवायत में है कि 8 रमज़ान सन 80 हिजरी को हुई है और दूसरी रिवायत में है कि 17 रबीउल अव्वल सन 83 को जाफ़र सादिक पैदा हुए हैं। उनकी उम्र के तकरीबन 52 ईयर्स खुलफाए बनु उमैया के दौर में गुजरे, जिनका दारुल खिलाफा दिमश्क में था। बाकी साल बनु अब्बास के दौर में खिलाफत में गुजरे, जिन्होंने बगदाद को दारुल खिलाफा बना लिया था। मालूम हुआ कि 22 रजब ना तो हज़रत जाफ़र सादिक का योम पैदाइश है और ना ही योम वफ़ात है। ये दर हकीकत शियों के यहाँ उस दिन कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खुशियाँ मनाने के ऊपर इस दिन को मुकर्रर किया गया है ताकि वो तनहा इसमें न शरीक हों, सुन्नियों को भी शरीक कर लें, क्योंकि हज़रत हसन ने बहरहाल इस तरह से मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये रजब के कूडों की ये कहानी रही जो आपकी खिदमत में उसकी हकीकत को मैंने बयान किया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जितना कहा और उतना सुना है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबको किताब व सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर इस मौजू के मुताल्लिक़, इस मौजू को जो आपने सुना है बड़ी दिलजमई के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको कोई एतराज़, कोई शक, कोई शुबहा हो तो बराह करम उसको आप बिला किसी झिझक और बिला किसी खौफ और बिला किसी डर के अदब और एहतराम के दायरे में रहते हुए उसको पेश कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अपने मालूमात की हद तक मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बकिया अगर नहीं मालूम होगा तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, उलमा और मशाइख से आप पूछ सकते हैं। तो अगर कोई सवाल है तो आप पूछें। सवाल एक कोई साहब ले लो भाई, सवाल भाई लोग ला रहे हैं, आप ले लें सवाल। एक भाई ने सवाल किया है, जज़ाकल्लाह खैर। बैठ जाएं। रहमतुल्लाह अलैह। सोचिए, झूठ है ना, तुम्हें मैं कह रहा हूँ झूठ है। यही बतलाना मकसूद है कि जाफ़र सादिक सन 80 में पैदा हुए, बल्कि बाद रिवायत में सन 83 में पैदा हुए। और शियों ने क्या उड़ा दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम जाफ़र हैं, और इसको लोगों ने मान लिया। जनाब अली, यही तो रोना है कि इस झूठ के ऊपर मौलवियों ने किताबें भी लिखी हैं। और दूसरी बात, एक मिनट जरा सा आप लोग जरा बैठे, एक बात और समझ में नहीं आई कि अगर सुने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कितने शागिर्द थे? बोलो, 3। इमाम अबू यूसुफ, इमाम हसन शैबानी और इमाम ज़फ़र। लेकिन 2 बड़े शागिर्द थे जिनको साहिबैन कहा जाता है, हज़रत इमाम हसन शैबानी
اور حضرت امام ابو یوسف، یہ دونوں شاگرد تھے. انہوں نے فقہ، اور یہ بھی آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کی کوئی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اس مذہب کو، امام ابو حنیفہ کے اس فکر کو ان دونوں شاگردوں نے مل جل کر کے فروغ دیا. تو مذہب کیا بنا؟ حنفی مذہب. کیا بنا؟ حنفی مذہب کی بنیاد پڑی یا حنفی مذہب بنا. شاگردوں نے محنت کی، شاگردوں نے محنت کی، تو حنفی شاگردوں نے محنت کی، تو مذہب تو بننا چاہیے تھا شاگردوں کا، ہے کہ نہیں؟ شاگردوں کا مذہب بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے تھا؟ لیکن کوئی مذہب آپ ابو یوسفی نہیں دیکھو گے، نہ کوئی حسنی مذہب دیکھو گے. مذہب کیا ہے؟ حنفی. یہاں شاگرد محنت کر رہے ہیں، مذہب استاد کا چل رہا ہے. اور اگر امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر کے استاد شاگرد ہیں، تو پھر شاگرد کو کیا حق پہنچتا اپنا مذہب بنانے کا؟ مذہب تو جعفر صادق کا چلنا تھا، تو حنفی مذہب کیسے بن گیا؟ جعفری مذہب ہونا چاہیے تھا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس جھوٹ کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اس جھوٹ کی یہ دلیل کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سن 80 میں پیدا ہو رہے ہیں، اور امام جعفر بھی اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے بعض علماء احناف نے تو اپنی کتابوں میں امام جعفر باقاعدے دلائل دیے ہیں کہ استاد اور شاگرد رہے ہیں. اور بلکہ امام جعفر سے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی تھی، اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے فرات کے اندر ڈال دیا گیا ہے. اور وہ کب نکلے گا؟ امام مہدی جب آئیں گے، جب اس کو نکالیں گے اور وہی فقہ نافذ کریں گے. یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے حنفی مولویوں نے لکھا ہے. ظلم کی حد دیکھیں آپ، کس کو روئیں، کس کو کہیں؟ جب اپنا ہی اپنا پجامہ اتار کے ننگا ہونا چاہے تو کون آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ جب اپنا ہی اپنا جوتا اپنے سر پہ مارنا چاہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو غیر اگر مارتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ حالات ہوئے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا کسی بزرگ کی قبر پر یا وہاں نبی بنی ہوئی مسجد میں دعا مانگنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے، کسی مسجد میں یا کسی بزرگ کی قبر پر دعا مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. جہاں سے بھی اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي. اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں فرمایا کہ مسجد میں آؤ میں تم سے قریب ہوتا ہوں، بزرگ کی قبر پہ جاؤ میں تم سے قریب ہوتا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے نبی، جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں تم سے قریب ہوں، تم جب بھی مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. تو میرے عزیزو، مسجدوں میں فلانی جگہ ایسا نہیں کہ اللہ وہاں قریب ہوتا ہے. اللہ قریب کہاں ہوتا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ اس سے قریب ہوتا ہے. تو سجدہ پوری روئے زمین تمہارے لیے مسجد ہے. جہاں بھی یاد آئے اللہ کی، وضو بناؤ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، رب کی بارگاہ میں سجدے کرو، سجدے میں دعا کرو، اللہ تمہاری پکار سنے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم کوئی ہندو کرسچن نہیں ہے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے مندر اور چرچ ہی ملے جائیں گے یا فلانی جگہ. ہمارے لیے ہمارے اللہ کی ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری پکار کو سنتا ہے. سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. زندوں کے فاتحے کا ذکر آپ نے نہیں کیا. اوہو، کیا میں نے، کیا آپ سمجھے نہیں کیا میں نے. حضرت جعفر صادق زندہ ہی تو تھے جبھی تو وزیر کے محل کے سامنے آئے اور کہہ رہے ہیں جو میرا فاتحہ دلائے. کیا یار، کہاں رہتے ہو؟ ایسے ہی کہتے آپ لوگ، منہ کھولے رہتے ہو، آنکھیں بند رکھتے ہو. میں نے کہا، بتایا کہ نہیں بتایا؟ توجہ نہیں دیا آپ نے کہ جعفر صادق آئے وزیر کے محل کے دروازے پہ سامنے جہاں وہ جھاڑو مار رہی تھی نوکرانی، اور اپنے ساتھی کو بولے کہ آج کون سا دن ہے، کیا تاریخ ہے، جو آج ہماری نیاز کرے میں ایسا ایسا کروں گا. تو یہ زندوں کی نظر ہو گئی کہ نہیں؟ یہ زندوں کا فاتحہ کر رہے ہیں آج تک. یہ دیکھیں آپ، یہ بھی اس کے جھوٹ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اچھا، ویسے ماشاءاللہ گرفت بڑی پیاری ہے، اللہ جزائے خیر دے، لیکن خود آپ ہی کے اوپر یہ کیس آ گیا ہے نا. حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ نہیں بتاؤں گا بھائی. جب دوسروں کی پوجا ہو رہی ہے، اگر کہیں علی کی قبر پتہ چل گئی تو وہ تو مشکل کشا، پہلے کودیں گے وہاں. یا علی توڑ دشمن کی نلی، استغفر اللہ.
اور ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے خوارج، مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن ایمان لائیں گے لیکن اسلام پہ رہیں گے، لیکن ایسے ہی وہ ایمان ان کے دلوں سے نکل جائے گا جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ وہ قرآن پڑھیں گے، تم ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ خوارج تھے جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا تھا، استغفر اللہ۔ تو دو جماعتیں اس دور میں نکلی تھیں۔ حضرت علی کے زمانے میں کتنی جماعتیں نکلی تھیں؟ دو، اور ان دونوں کو شیعوں نے، یہی عبداللہ ابن سبا خبیث نے شیعوں کو نکالا تھا، اس کی وجہ سے شیعہ پیدا ہوئے تھے، اور خوارج جو پیدا ہوئے تھے وہ حضرت علی ہی کے دوست تھے، انہی کی گروہ کے تھے جو معاویہ کے مقابلے میں لڑ رہے تھے۔ جنگ صفین کے اندر لڑائی ہوئی تھی، وہاں پہ خوارج نکلے۔ جب حضرت علی نے، حضرت امیر معاویہ نے، دونوں نے مصالحت کر لی کہ کل اسی مقام پر آئندہ سال ہم اکٹھا ہوں گے، اور فیصلہ کرنے والے ابو موسیٰ اشعری اور ایک صحابی کون تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ، یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ تو چنانچہ کہا حکم ابو موسیٰ اشعری ہوں گے ہماری طرف سے، اور ابن معاویہ کی طرف سے مغیرہ ابن شعبہ ہوں گے۔ چنانچہ جب دونوں نے تسلیم کر لیا تو حضرت علی کی جماعت میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم کافر ہو چکے ہو علی۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، تم نے ان بندوں کو حاکم بنایا ہے، یہ تم نے کفر کیا ہے، اللہ کے کلام کو توڑا ہے، اس لیے تم کافر۔ وہیں سے دشمنی۔ خوارج، ان کو کیا کہا جانے لگا؟ خوارج۔ یہ فتنے آج بھی امت کے اندر موجود ہیں، یہ فتنے آج بھی مختلف شکل و صورتوں میں جو اس زمانے میں موجود ہیں، جیسے رافضی شیعہ موجود ہیں، ایسے یہ خوارج بھی، یہ ذہنیت بھی موجود ہے آج بھی۔ ذرا سی بات پر لوگوں کو کافر کہہ دینے کی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے یہ حضرت علی کو شہید کرنے والے یہ خوارج تھے جنہوں نے منظم سازش کی تھی اور 3 آدمیوں کو شہید کرنے کا پلان بنایا تھا، جس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ۔ تو حضرت علی کو تو فجر کے وقت 3 بجھی ہوئی کھنجریں، 3 آدمی وقت مقررہ پر گئے اور فجر کے وقت شہید کرنے کا پلان بنا۔ چنانچہ ایک آدمی نے حضرت علی کو کمر پہ ماری، خنجر مارے، وہ شہید ہوئے۔ دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے دمشق کی ایک کوفہ میں، ایک دمشق میں، کہاں دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ دمشق یعنی کہاں ہے؟ دمشق ملک شام میں، سیریا میں ہے، اور کوفہ کہاں ہے؟ بغداد، عراق میں ہے۔ کہاں عراق اور کہاں یہاں آدمی فٹ ہوئے اور یہاں ان کو شہید کیا گیا، اور دمشق میں حضرت امیر معاویہ کی کمر پر خنجر مارا گیا، لیکن چونکہ آپ ذرا موٹے تگڑے تھے تو یہ خنجر گوشت کاٹتا ہوا پار ہو گیا، لیکن فوری طور پر علاج کر کے حضرت امیر معاویہ بچ گئے۔ لیکن حکیم نے بتلایا کہ آپ بچ سکتے ہیں، لیکن ہم ایسی دوا استعمال کریں گے اس علاج کرنے کے لیے کہ جس دوا کے بعد آپ کو آئندہ کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، آپ اولاد سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ وہ علاج کرو۔ تو حضرت امیر معاویہ بچ گئے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس دن ان کی طبیعت خراب تھی، اپنے نوکر کو کہا جاؤ تم فجر کی نماز پڑھاؤ۔ وہ گیا فجر کی نماز پڑھانے، ان ظالموں نے سمجھا کہ یہی مغیرہ ہیں، اس نوکر کو شہید کر دیا۔ سمجھ آئی؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ خوارج تھے۔ الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، نور تجلى